آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے۔ ایک بار قل ہو اللہ پوری صورت، ایک بار سورت فلق پوری صورت، اور ایک بار سورت ناس پوری صورت۔ ہتھیلیوں پہ دم کیا، دم کرنے کا پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، پھر چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری بار، تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ فلسطین کی سرزمین پہ میرا جانا ہوا، حیرت کا سمندر، روحانیت کی انتہا، بس یہ 2 الفاظ میرے یاد رکھیے گا، حیرت کا سمندر، روحانیت کی انتہا۔ سوچیں جہاں انبیاء 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 آئے ہوں، اور آپ فلسطین کی سرزمین کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بنی اسرائیل کے انبیاء آل ابراہیم ہیں۔ ہر نماز کی التحیات میں آپ بنی اسرائیل کو، اور وہ ساری فلسطین کی سرزمین ہے، انبیاء کرام وہاں تشریف لائے، اور یہ فلسطین، موجودہ اردن، سارا اسرائیل، پھر سارا فلسطین، پھر شام کا کچھ حصہ، یہ تھی فلسطین کی سرزمین جو پہلی تھی، اب تو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ کیا نور ہے وہاں، کیا روح ہے وہاں۔ ایک درویش تھے، جا رہے تھے، ایسے جاتے جاتے نا زمین کے قریب اپنے سر کو جھکا کے تو سونگنا شروع ہو گئے، سونگنا شروع ہو گئے۔ تو پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا لگتا یہ ہے کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی گزر گیا ہے، اس کے قدموں کا نور، اس کے قدموں کی روح اور اس کے قدموں کی برکت مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ ساری کائنات کی ولایت جمع ہو جائے، ایک نبی تو نبی نبوت کے نام کا بھی وزن نہیں پا سکتے، اور پھر میرے آقا ختم نبوت، تو سوچے پھر ختم نبوت کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ 7 دن وہاں گزرے، سفر ہی سفر۔ چھوٹے بچے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو سکول کی ڈیوٹی ہے، جیسے ہم صبح سکول جاتے تھے، یہاں بھی ڈیوٹی ویسے ہی ہے، صبح اٹھنا، جلدی جلدی مختصر ناشتہ، اور پھر دوڑنا۔ 52 سے زیادہ مقامات پہ گئے ہم۔ ہمارا گائیڈ تھا، ہمارا گائیڈ، وہ کہنے لگا میری آدھی زندگی اسی مقامات پہ گزری ہیں، مختلف گروپس آتے ہیں، قافلے آتے ہیں، میں ان کا رہبر ہوتا ہوں۔ آپ کا قافلہ، میرا قافلہ میرا گھرانہ ہی تھا، اور تو کوئی قافلہ نہیں تھا، میرا خاندان تھا، میرا گھر کے افراد مختصر۔ وہ کہنے لگے آپ کا قافلہ واحد ہے جس نے مجھے کچھ دکھایا کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، آج تک میں نے یہ چیزیں دیکھی ہی نہیں۔ جستجو، تلاش۔ عراق میں ہم گئے تو 140 مقامات پہ گئے، آخر کار ڈرائیور جو ہے لڑ پڑا، اس نے کہا زندگی ساری گزری ہے، یہ پاگلوں کے دیوانوں کی ٹیم کہاں سے آ گئی جو کہتی ہے کہ کوئی جگہ چھوڑنی نہیں۔ بالکل یہی سلسلہ میرا مصر میں ہوا۔ مصر میں لاہور سے لاہور پہنچنے تک مصر میں اندرون بیرون 8 فلائٹیں لی، 8 جہاز بدلے۔ ایک ویلا ہوندے بندہ جھوٹے کھاندے، ایک وقت ہوتا ہے بندہ جہاز کے جھوٹے کھاتا ہے، ایک وقت آتا ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ اللہ بس اب کب اترے گا۔ سارے سفر وہی ہیں، جمع پونچی بچا بچا کر 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 کے۔ بڑی اماں کہتی تھی پترا میرا مرجی ہے، یعنی یہ پیسہ میرا مرجی ہے، میں نے یہ پیسہ سنبھال سنبھال کے رکھا ہے، اور سنبھال سنبھال کے پیسہ بچا بچا کے، اور لگانا کہاں ہے؟ روح کی دنیا میں، روح کے سفر میں، روح کی تلاش میں، روحانیت کی تلاش، وہاں لگائیں۔ اللہ
تو میرا پیسہ ریچھوں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی، تیتروں کی لڑائی اور مرغوں کی اللہ حادثوں میں، اللہ بیماریوں میں، یا اللہ تکلیفوں میں اللہ نہ لگا. میرا مال وہاں نہ لگا جہاں میری طبیعت میں پسند آئے، ناپسندیدہ جگہوں پہ. اللہ میرے مال کو ان راہوں پہ قبول فرما جو راہیں تجھے بھی اچھی لگے اور تیرے حبیب کو بھی اچھی لگے. یہ اللہ سے دعا کیا کریں. اللہ میری مال کو، اللہ میرے مال کو، اللہ میری جان کو، اللہ میرے وقت کو، تین چیزیں، مال، جان اور وقت، اللہ ان جگہوں پہ لگا جو تجھے پسند ہو اور تیرے حبیب کو پسند ہو. ان جگہوں پہ میری مال، جان اور وقت کو لگوا، ان جگہوں پہ لگوا. اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جس کی یہ تین چیزیں ان جگہوں پہ لگ جائیں گی. تین چیزیں. میرے پاس ابھی بھی ترکی میں میں نے ملاقاتیں کی. صبح 10:15 بجے سے لے کر شام 8:15 بجے تک ملاقاتیں ہی کرتا رہا. 10 گھنٹے لوگوں کے درمیان، کوئی کس ملک سے، کوئی کس ملک سے، کوئی ابھی کہتے ہیں آپ نے ہمیں اطلاع چند دن پہلے دی ہے، اگر پہلے اطلاع ہوتی تو بہت دنیا آتی. کوئی کس ملک سے. اللہ میرا مال ایسی جگہ لگوا جہاں تیری پسند ہو اور میری جان اور میرا وقت اور تیرے حبیب کی پسند ہو. میں غزوہ موتا، اللہ جہاں صحابہ کتنے تھے؟ موتا. اور رومی کتنے تھے؟ عجیب. اس جگہ، اس میدان میں کھڑا تھا، ہیبت تھی، پاؤں کانپ رہے تھے، طبیعت لرز رہی تھی. پھر غزوہ یرموک، سامنے کھڑا تھا، اسرائیل کی بارڈر، آدھا حصہ اسرائیل میں وہ غزوے کا آیا، آدھا اردن میں، بالکل سامنے کھڑا تھا. اور وہاں گھوڑے اور طبل اور تیر اور اللہ اکبر کی صدائیں فضاؤں میں موجود تھیں. میرے کان تھے ہی نہیں وہ جو سن سکتے، میرا دل تھا ہی نہیں وہ جو ادراک کر سکتا. وہاں احساس ہوا کہ کاش مجھے کشف ہوتا، میرے دل کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی اور میں یرموک کے میدان میں دیکھتا کہ لاکھوں ایک طرف ہیں اور 30 اور 60 ایک طرف ہیں. عجیب. جبلہ ابن اہم غسانی قبیلے کا اور سرداروں کا سردار تھا، سرداروں کا سردار. یرموک کی 2 چٹ، یرموک کی بھی 2، سرداروں کا سردار تھا. کیا کہانی سناؤں آپ کو. حضرت عزیر علیہ السلام کے مزار میں گیا، جن کو اللہ پاک نے، انہوں نے قرآن میں واقع آیا ہے، اللہ سے پوچھا اللہ تم موت کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے انہیں بھی موت دے دی اور ان کے گدھے کو بھی 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا. اللہ نے کہا ایسے زندہ کروں گا. گدھے کو دیکھ، گدھا دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی، ایک پل کے اندر ان کی سواری بھی پھر زندہ ہو گئی. ان کے مزار میں گیا، عبد الرحمن بن عوف کے مزار پہ گیا، اور پتہ ہے انہوں نے سرمایہ کتنا چھوڑا؟ ذرا غور سے سننا، سنبھل کے میری بات سنیے گا. یہ تو چھوڑا ہے، اس سے کہیں زیادہ، پھر اس سے کہیں زیادہ، پھر اس سے کہیں زیادہ، پھر اس سے کہیں زیادہ، جہاں میرے عدد ختم ہو جائیں اس سے زیادہ اپنے مرشد کے قدموں میں نچھاور کیا ہے. اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ خرچ کیا ہے اور مرشد کامل کملی والے کے قدموں میں نچھاور کیا. اور جو سرمایہ چھوڑا ہے وہ 3 ارب 10 کروڑ، 3 ارب 10 کروڑ 20,000 دینار سونا چھوڑا ہے. آج کے کوئی پتہ نہیں کو اربوں خربوں 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 میری گنتی ہی مک جائے، ختم ہو جائے. ان کے مزار پہ خاموش بیٹھا ہوا تھا. پھر دوسری دفعہ گیا اور پڑھ پڑھ کے انہیں ہدیہ دیا اور ان سے ایک عرض کیا. اور پھر کون ہیں؟ دنیا کے بھی شہنشاہ ہیں، آخرت کے بھی شہنشاہ ہیں. ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن 10 کو میرے کملی والے نے فرمایا تھا لوگو ادھر آؤ، جمع ہو جاؤ. یہ 10 صحابہ وہ ہیں، 10 صحابہ جو دنیا میں جن کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ان 10 میں یہ بھی موجود ہے. دنیا کے بھی شہنشاہ، آخرت کے بھی شہنشاہ ہیں. اور میں نے ان سے عرض کیا کہ اپنے اللہ سے درخواست کریں
جو برکت کا ذرہ مجھے ملا تھا، آپ کو ملا تھا، مجھے بھی دیں، میرے تسبیح خانے کے مجمع کو، ہر اس شخص کو دیں جو آمین کہے۔ برکت کا ذرہ ملا۔ ہجرت کر کے جب گئے نا مدینہ منورہ، تو میرے آقا نے مہاجر اور انصاروں کو جوڑا بنا دیا کہ جتنے مہاجرین آئے ہیں، جو مدینہ والے ہیں، ان کو سنبھالیں، ان کو ساتھ دیں، ان کا مواخذات کہتے ہیں اسے۔ انہوں نے اپنے مہمان سے کہا، میزبان سے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دے، بس ختم، میں تاجر ہوں۔ جو رب نے انہیں برکت کا ذرہ عطا کیا تھا، میں تو کہتا ہوں پہاڑ دیا تھا، جو ذرہ عطا کیا تھا رب نے انہیں، عبد الرحمن بن عوف کو رب نے انہیں دیا تھا، وہ میں مانگنے گیا تھا، بڑی دیر بیٹھا رہا، پھر دوسری دفعہ پھر سفر کر کے گیا، پھر بڑی دیر بیٹھا رہا، منتیں کرتا رہا، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو۔ وہ منتیں کرتا رہا کہ اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو جو برکت میں سے برکت دی تھی، اللہ کے خزانے تو بڑے ہیں نا، آپ کو جو برکت میں سے برکت دی تھی، وہ اللہ سے میرے لیے اور میرے تسبیح خانے والوں کے لیے منوا دیں۔ روحیں دعا کرتی ہیں، روحیں آمین کہتی ہیں، روحیں ادراک رکھتی ہیں، روحیں احساس رکھتی ہیں، روحوں کو آمد کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آیا اور فلاں آیا۔ روحوں کی ایک دنیا ہے، روحوں کا ایک جہان ہے۔ فرمایا ان کو قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، میرے آقا نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو۔ اب سنیں، غزوہ موتا، اللہ اکبر، 30,000 صحابہ ہیں اور 3,000 بھول گیا، اور کفار 2 لاکھ ہیں، کو جوڑ بنتا ہے، اور 3 وہ ہیں جن کے پیٹ پہ پتھر، 3 وہ ہیں جن کے پاس غربت، 3 وہ ہیں جن کی ابائیں اور جن کے لباس پھٹے ہوئے، اور 3 وہ ہیں جن کے پاس گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، اور 3 وہ ہیں جن کے پاس تلوار نہیں، تیر نہیں، 3 وہ ہیں جن کے پاس سرمایہ نہیں، طاقت نہیں، پر ان کے ساتھ ایک ہستی اور ایک طاقت تھی، وہ تھی اللہ۔ وہ اللہ تھا، ان کے ساتھ تھا، جو تسبیح خانے میں مسلسل کہتا ہے کہ ہم اعمال کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، ان سجدوں کے ذریعے، اس دعا کے ذریعے، اس مناجات کے ذریعے، اس پکار کے ذریعے اللہ کو ساتھ لے لیں، اللہ کا ساتھ لے لیں۔ 3,000 2 لاکھ کا کوئی جوڑ بنتا ہے، سوچے تو صحیح۔ میں نے وہاں کی مٹی اٹھائی، ایک پڑی تھی پانی کی بوتل خالی، اس میں ڈالی، اور میں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، میری کفن میں یہ مٹی۔ کیوں؟ اس مٹی کے اندر ان کے گھوڑوں کے سم لگے ہیں، اس مٹی کے اندر ان کی زندگی کا ایک نظام ہے۔ غزوہ موتا اور یرموک کا غزوہ، 40,000 صحابہ ہیں اور اس طرف کفار 2 لاکھ ہیں، ٹھیک؟ اور کہا ابو عبیدہ بن جراح، اور یرموک میں حضور نے فرمایا سب سے پہلے کون ہوں گے؟ موتا میں سب سے پہلے کون ہوں گے؟ زید بن حارثہ، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے سگے بھائی، بڑے بھائی کے مزار پہ گئے حضرت علی، اور جب روایات میں آتا ہے حضرت علی اپنے بھائی کی بات نہیں ٹالتے تھے، پر میں نے حضرت جعفر سے ایک بات کہی جا کے، پہاڑی کے اوپر ان کا مزار ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سگے بڑے بھائی۔ میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا سردار، ایک سوالی، ایک فقیر دور سے خرچہ کر کے آیا ہوں، میری کرنسی 1 روپیہ ہے، اردن کی کرنسی 390 روپے ہے، پاؤنڈ ڈالر سے بھی مہنگی، خرچہ کر کے آیا ہوں۔ لوگ تو مجھے مالدار سمجھتے ہیں، مجھے پتا ہے میں تسبیح خانے کا نظام اللہ کی مدد سے کیسے چلاتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، آپ جائیں اور ایک شاہی جوڑے کو کہیں وہ حضور کے پاس جا کے میری یہ فریادیں پیش کریں۔
شاہی جوڑا کون ہے؟ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ. آپ جائیں، آپ کے بھائی آپ کی بات نہیں ٹالتے. بھائی کون؟ حیدر کرار، شیر خدا، داماد رسول، حسنین کریمین کے والد محترم بابا. ان سے جا کے عرض کریں، ان سے جا کے عرض کریں وہ شاہی جوڑا حضور کی بارگاہ میں جائے اور حضور سے کہیں ہمارے لیے دعا فرمائیں اور اللہ سے یہ چیزیں منوا کے دیں. سب سے پہلی چیز کامل ایمان، خاتمہ ایمان، کامل اخلاص، نیت ٹھیک ہو. دنیا کے سامنے شیخ الوظائف، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، موت بیٹھ کے بتائے گی. بتا دنیا کو دھوکہ دیتا رہا، اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا. سب سے پہلے کامل ایمان، دوسرا کامل اخلاص، تیسرا کامل اخلاق، تیسرا کامل برکت اور عافیت، برکت اور عافیت، برکت اور عافیت. کامل برکت، کامل عافیت، یہ منوا دیں. اور اگر آپ کو اور مجھے یاد رکھیے گا، برکت اور عافیت مل گئی، برکت اور عافیت مل گئی، پھر اللہ کخ کو لکھ بنا دے گا، ذرے کو اللہ پہاڑ بنا دے گا، اور اللہ پاک تھوڑی کو کفایت زیادہ کر دے گا. اور عافیت مل گئی تو حادثے ختم، بیماریاں ختم، دکھ ختم، مسائل ختم، مصیبتیں ختم، ناکامیاں ختم، پریشانیاں ختم. میری نہیں، آپ کی نہیں، نسلوں کی، نسلوں کی، نسلوں کی، نسلوں کی. یہ منوا دیں. ان سے درخواست کی. زید بن حارثہ کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. ان سے درخواست کی. زید بن حارثہ، ان سے درخواست کی. آیا زلزلہ بھی، میں نے محسوس کیا ہے، میرا ممبر ہلا ہے، میں نے محسوس کیا ہے. اللہ ہمیں آخرت اور دنیا کے زلزلوں سے بچائے. یہ چھوٹا جھٹکا آیا، اللہ بڑوں سے بچائے، اللہ بڑے زلزلوں سے بچائے، اور اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے. اللہ موت کو عافیت دے دے، عافیت والی موت دے. پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. یا اللہ، جن خطاؤں کی وجہ سے زمین ہلتی ہے معاف کر دے، معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے، معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے. پوری امت کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے، پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے، پوری امت کی طرف سے. عجیب بات ہے، عجیب بات، عجیب بات. میں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف 30 آدمی دے دیں. ابو سفیان نے کہا خالد بن ولید سے 30 تھوڑے ہیں. کہا ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے تو بڑا بہادر تھا، بزدل ہو گئے. انہوں نے کہا چلو 60 کر دیں. اس نے کہا میں اس مجمع میں سے میں 60 کو چنوں گا 30,000 میں سے. پتہ ہے سب سے پہلے کس کو چنا؟ کہا اینا فضل ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے فضل کہاں ہیں؟ فضل ابن عباس. فضل ابن عباس کا مزار کہاں ہے؟ سمرقند میں. وہ قسم بن عباس ہیں، اور وہ قسم بن عباس وہ ہیں جو حضور کی لحد مبارک سے آخری باہر نکلے تھے حضور کو سلا کر. اینا فضل ابن عباس، فضل ابن عباس کہاں ہیں؟ ان کو چنا، پھر ایک ایک بندے کو چنا، اور 60 بندے لے کر جب یہ گئے نا سامنے، میں اس میدان میں کھڑا یہ نقشہ دیکھ رہا تھا. پہاڑ تھے اوپر نیچے، اوپر نیچے پہاڑ تھے. یہ نقشہ دیکھ رہا تھا، خاموش کھڑا ہوا تھا، یہ نقشہ دیکھ رہا تھا. تو جب یہ گئے نا سردار، رومی سردار کے سامنے، کفار کا جو سردار تھا، اس نے سمجھا کہ یہ 60 بندے صلح کرنے آئے ہیں، معافی مانگنے آئے ہیں. کہنے لگا آ رہے ہیں، آج دیکھنا میں ان کو کیسے ذلیل کرتا ہوں، ایسی ایسی شرطیں رکھوں گا یہ کبھی زندگی میں پوری نہیں کر سکیں گے. جب یہ سامنے آئے تو آپ کس لیے آئے ہو؟ صلح کرنے. کہا نہیں، ہم تو لڑنے آئے ہیں. ادھر لاکھوں اور ادھر صرف 60.
کوئی دنیا کی طاقت ہے جو یہ موازنہ کر سکے؟ کوئی دنیا کا ترازو ہے جو اس کو تول سکے؟ پر شام تک فیصلے ہو چکے تھے، اور ان 60 میں سے صرف 5 شہید ہوئے ہیں، صرف 5۔ کیا کیا منظر میں نے دیکھے، کیا کیا منظر دیکھے۔ پھر دقیانوس کے شہر میں گیا جہاں سے اصحاب کہف آئے تھے، اس شہر میں گیا، ہزاروں سال پرانا شہر ہے، ایک حیرت کا جہان ہے، معافی ایک حیرت کا جہان ہے۔ اصحاب کہف وہاں سے چلے اور کہاں پہنچے اور کہاں ان کا مزار بنا، ایک حیرت کا جہان ہے، وہ ایک نظام ہے حیرت کا۔ یقین جانیے، مجھے کہنے لگے یہ غبارے اڑتے ہیں، کیا کہتے ہیں غباروں؟ ہاٹ بیلونز، یہ اترتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو کسی اور چیز کا متلاشی۔ یہ ہاٹ بیلونز مصر میں تھے، یہ ہاٹ بیلونز ترکی میں ہیں، اور یہ کہاں ہیں؟ میں کہا نہیں، میں تو کوئی فقیر خریدار ہی اور ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، طلبگار نہیں ہوں، میں تو بس اس بازار سے گزر رہا ہوں۔ ایک قلعے میں ہم گئے، صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کو فتح کیا تھا، عجلون ایک جگہ ہے، عجلون۔ وہاں عجلون میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا، تو وہاں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جو حاجیوں کے قافلے، رینالڈ، حاجیوں کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے، میں نے یہ ویڈیو میں بھی دکھایا، حاجیوں میں قافلے گزرتے، پہلے بندوں کو مارتا تھا، حاجیوں کو شہید کرتا تھا، اور پھر ان کا مال لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے صلاح الدین ایوبی کے اس قلعے کو دیکھا، ایک حاجی نے پکارا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے، بس وہاں میں نے انوکھا نظام دیکھا، وہاں انوکھا نظام دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک چشمہ ہے، جب مصر کے ظلم و ستم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے فلسطین تشریف لائے، تو ایک جگہ ان کے ساتھ ہزاروں ان کے ماننے والے تھے، اور ان کا بھائی حضرت ہارون بھی تھا۔ پھر ایک جگہ پہاڑ پہ آئے تو پیاس تھی، ہر طرف خشک پہاڑ ہے، تو آپ نے وہاں اپنا عصا مارا، اللہ کے امر سے وہاں سے ایک چشمہ نکلا، اس چشمے کا پانی بھر کے لایا، کہنے لگے کہ یہ دنیا کا وہ چشمہ ہے کہ دنیا کی لیبارٹریاں تھک چکی ہیں اس پانی کو دیکھ پہ، کہ اس میں دنیا کا آخری شفائی نظام ہے، اور وہ چشمہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو جو آپ پانی بھریں گے، اس میں اس چشمے کا پانی بھی میں شامل کروں گا۔ پانی وہ بڑی مشکل سے لائے، کیونکہ پانی نہیں آنے دیا جاتا جہاز میں، تو بریف کیس کے اندر چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں ایک بوتل ان کے ہاتھ آ گئی، وہ انہوں نے نکال کے پھینک دی کہ پانی، چھوٹی چھوٹی بوتلیں، وہ بھی سچے ہیں، بوتلیں پھٹ جاتی ہیں، جہاز والے بھی سچے ہیں، تو وہ بوتل، وہ پانی لائے۔ ایک اوپر پہاڑ پہ ایک چرچ پہ گئے، وہاں ایک راہب بیٹھا تھا، بابا بوڑھا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، راہب ہوتے تھے لوگ، اپنی ساری زندگیاں وقف کر دیتے تھے اپنے مذہب کے لیے، نہ شادی کرتے تھے، نہ رشتہ داریاں ہوتی تھی، نہ زندگی ہوتی تھی، اپنی ساری زندگی وقف کر دیتے تھے۔ وہ بابا راہب ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھا، میں اس کو دیکھوں، میں کہوں کہ ہمارے پاس تو تسبیح خانے میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، بابا تو نے تو اپنے مذہب کے لیے ساری زندگیاں وقف کر دی۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا کھڑا تھا، اس کی کاپی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا کیسا تھا اور وہ کس انداز سے اس کی طاقت تھی۔ پھر ایک سمندر میں مختصر بتا رہا ہوں، کل 55 مقام ہیں، مختصر بحر میت، ڈیڈ سی، جہاں بندہ اب بھی نہیں ڈوبتا، آپ سمندر میں ڈبکی لگائیں ڈوبیں گے نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اٹھایا، اتنا اوپر لے گئے کہ آسمان والوں نے جانوروں کی آوازیں بھی سنی، مرغ کی آواز، کتے کی آواز، پھر وہاں سے زمین کے اوپر پھینکا اور سمندر بن گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس علاقے کے لوگ اگر باہر گئے ہوئے تھے، اس علاقے کے لوگ باہر گئے ہوئے تھے، تو فرمایا ان علاقے کے لوگوں کو کے لیے پتھر جو ہے وہ رکے ہوئے تھے،
ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई और फिर वो इलाके के लोग आए तो पत्थरों की बारिश उन पे पड़ी और वो खत्म हो गए। अब जिन सहाबा के मज़ारात पे गए, अंबिया के मज़ारात हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पहाड़ के ऊपर वहां आगे पूछा, पूछते पूछते गाड़ी चल रही और हम बैठे हैं और आखिर जाके पहुंचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस मकाम पर। और सहाबा के मकाम हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह और हजरत जाफिर जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के बड़े भाई हैं, हजरत जायद बिन हारसा, हजरत बिलाल बिन रब्बाह, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत इकरमा बिन अबी जहल। वहां का एक अरब खड़ा था, उसने कहा इकरमा को अबू जहल के साथ ना पुकारो, इकरमा के साथ कहो इकरमा बिन अमर बिन हिशाम। कि अब इकरमा का मकाम ऊंचा हो गया, बाप अबू जहल था और इकरमा वो थे। पता है वाकया क्या हुआ, जरा गौर से सुन। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हजरत इकरमा बैठे हैं, ये वो थे जो अबू हजरत बिलाल पे जुल्म करते थे, पत्थरों पे और अंगारों पे लिटाते थे। हजरत बिलाल आए, उमर ने फरमाया सैयदना, अरबी में सैयदना कहते हैं मेरे सरदार, मेरे आका, सिरांदे ताज। फिर सुहैब रूमी आए, या गरीब गरीब गुलाम गुलाम सहाबा आए, हजरत उमर उनको आगे बिठाते गए और ये सरदार पीछे हटते गए, हटते गए, हटते गए। एक कम बोले उमर ये क्या? कहा ये वही तो थे जब जुल्म करते थे ये सहते थे और कमली वाले के गुलामी और कदमों को न छोड़ा। और यही पैगाम मैं आपको दूंगा, ख्याल करना। आपकी तस्बीह और तस्बीह खाने के बारे में अगर आप पे कोई एतराज करे तो ये समझ लेना कि उनको अंगारे पे लिटाया गया था और उनको आग पे घसीटा गया था और उनको तपते पत्थरों पे बाल के कोड़े मारे गए थे, कोड़े मारे गए थे। हमें अगर कोई थोड़ी सी भी बात कह दे तो इंशाल्लाह सहेंगे, लेकिन एक वादा करें कि हम तस्बीह खाने का पैगाम मुकाबला नहीं है, न मज़ाहिब से मुकाबला, न किसी मसलक से मुकाबला, न किसी जिले सूबे, न ऐसे शख्स से मुकाबला जो आपको भी बुरा भला कह रहा और मुझे भी बुरा भला कह रहा। हम गायबाना इंशाल्लाह उसके लिए दुआएं करेंगे। वादा रहा, मुकाबला हमारा शोबा नहीं है। तो हजरत इकरमा के मजार पे गए, हजरत शराहबील बिन हसन, हजरत आमिर बिन अबी वक्कास, हजरत किनके भाई थे ये? साद बिन अबी वक्कास के, और हजरत मुआज बिन जबल, हजरत माइसरा बिन मसरूक और हजरत जर्रार बिन अजवर। ओ फरमाया ये 1000 पे गालिब थे। और अबू उबैदा बिन जर्राह और सैयदना जैद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम जैद। और अंबिया कराम में हारून अलैहिस्सलाम का मजार, हारून अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम का मजार, सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम, यूशा बिन नून का मजार, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजार, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मजार और हजरत जाद का मजार। जाद हजरत याकूब के बेटे और हजरत यूसुफ के भाई थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हजरत यूसुफ के भाई थे। सफर है जहां कदम कदम, जहां भी दुआ का वक्त आया, किसी वजीफे का वक्त आया, किसी अमल का वक्त आया, कोई भी वक्त जहां भी आया, अल्हम्दुलिल्लाह ना तस्बीह को भूला, ना तस्बीह खाने को भूला, ना आपको भूला, ना आपकी नस्लों को भूला, ना आपके बच्चे बच्चे को भूला, ना आपके घर को भूला। अल्लाह करे मेरे जज्बे सच्चे हों, मैं कहीं नहीं भूला। क्यों? क्यों? उसकी वजह है ये तस्बीह खाने का मजमा जो मेरे सामने है या पूरी दुनिया में है, ये सब मेरा तस्बीह खाने का मजमा है।
جو میرے سامنے ہے یا پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا کے سارے ملکوں میں ہے، اس کی ایک وجہ ہے، یہ تسبیح خانے کا مجمع تو میرا سارا کھٹیا وٹیا ہے، یہی میری ساری جمع پہنچی ہے، یہی میرا سارا سرمایہ ہے۔ آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ تو میرا سارا سرمایہ ہے، آپ تو میرا سارا سرمایہ ہے۔ سپیکر کی آواز ٹھیک ہے؟ خواتین کی طرف بھی اگر سپیکر کی آواز ٹھیک نہیں تو مستورات کی طرف بھی ہمیں بتائیں۔ بہت قربانی کر کے مستورات آتی ہیں اور ہر دفعہ سپیکر کی آواز کی خرابی جو ہے اور سپیکر کی آواز کو صحیح نہ ہونے کا شکوہ کرتی ہیں۔ اللہ کرے ہمارے ذمہ دار حضرات مزید شفقت فرما دیں۔ اصحاب کہف کے مزار پہ میں نے اصحاب کہف کے مزار پہ میں نے اصحاب کہف کا عمل کیا۔ اصحاب کہف کا جو عمل ہے نا، وہ جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، کوئی زندگی میں مشکل ہے، مسئلہ ہے، ناکامی ہے، پریشانی ہے، حالات کی سختی ہے، حالات کی تلخی ہے، کوئی دل میں مراد ہے پوری نہیں ہو رہی، کوئی مشکل ہے حل نہیں ہو رہی، کوئی ایسی الجھن ہے جو ختم نہیں ہو رہی، یہ میں نے اصحاب کہف کے مزار پہ یہ عمل کیا تھا۔ ہم ایسا کرتے ہیں ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا، پوری دنیا کا مجمع اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کو ہدیہ کر کے فرمایا سنیں، غور سے سنیں، جو اپنے کسی پیارے کو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ہدیہ کرتا ہے، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ہدیہ کرتا ہے جو اپنے کسی پیارے کو، فرمایا کہ اس کی قبر میں 4000 نور داخل ہوتے ہیں، 4000 رحمتیں داخل ہوتی ہیں، 4000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 4000 درجے بلند ہوتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ اصحاب کہف کو ہم نے ہدیہ کر دیا، اب ان کے نام پڑھیں گے جو صدیوں سے نہیں، ہزاروں سالوں سے آزمودہ در آزمودہ ہے۔ ان کے نام میں پڑھوں گا، میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے، 3 بار پڑھیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ ہماری یہ فریادیں ہیں۔ آپ اپنی فریادیں، اپنی آسیں، اپنی امیدیں دل میں رکھ لیں۔ پہلے ہم بیٹھ کے عمل کرتے ہیں۔ اپنی فریادیں، اپنی آسیں، اپنی امیدیں دل میں رکھ لیں، اور امت کو بھی دل میں رکھ لیں، سارے عالم کو بھی دل میں رکھ لیں۔ اس کو دل میں رکھ کے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشف تک، الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشف تک، تب یونس، اذرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، وقلبہم کتمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشف تک، تب یونس، اذرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، وقلبہم کتمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشف تک، تب یونس، اذرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، وقلبہم کتمیر۔ یہ پڑھ کے میں آپ کو دم کر دیتا ہوں، آپ اپنے اوپر پڑھیں، دم کر دیں، اپنے گھر کا تصور کر کے، اپنے کاروبار کا، اپنی جاب کا، اپنی زندگی کا، اپنی روحانیت کا، اور اپنے مسائل کا، اپنی مشکلات کا تصور کر کے اپنے اوپر بھی ان ساری چیزوں پہ بھی دم کر دیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج سورۃ اخلاص کی پہلی جمعرات ہے،
اور یہ سورت اخلاص کا عمل وہ عمل ہے جو سال کے بعد یہ برکت اور سعادت ہمیں ملتی ہے، سال کے بعد یہ برکت اور سعادت ملتی ہے، سال کے بعد۔ سورت اخلاص، سارے مشرکین جمع ہو کے آئے، کہنے لگے کہ اے حبیب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا آپ اپنے رب کا تعارف کرائیں، اپنے رب کا شجرہ بتائیں، اپنے رب کا خاندانی عکس دیں، اپنے رب کے فور فادرز بتائیں کیا ہیں۔ تو فوراً وحی آئی کہ اللہ جل شانہ نے اپنا تعارف کروایا۔ ان مشرکین سے کہہ دو میرا تعارف یہ ہے کہ میرے حبیب کہہ دیں قل هو اللہ احد، کہ میرا تعارف یہ ہے میں ایک ہوں، احد ہوں، یکتا ہوں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ میرا تعارف ہے، یہ میرا تعارف۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے اپنا نسب بتایا، اپنا تعارف بتایا کہ اللہ پاک ہے نسب سے، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، وہ قدرت کامل رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو، اللہ کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو۔ اور ابی بن کعب فرماتے ہیں جس شخص نے سورت اخلاص قل هو اللہ کی تلاوت کی، اس نے ایسا ہے کہ 10 پارے پڑھ لیے، تہائی قرآن کی تلاوت کی۔ اور جس نے 3 بار سورت اخلاص کی تلاوت کی، ایسے ہے کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر سورت فاتحہ اور قل هو اللہ ایک بار پڑھ لے، ایک روایت میں سورت فاتحہ ایک بار اور سورت قل هو اللہ ایک بار، موت کے سوا ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، موت کے سوا ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لے۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے، جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے، حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ تو فرمایا کہ کیا فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں کو، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 سورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، سورت فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر پر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری سورت، ایک بار سورت فلق پوری سورت اور ایک بار سورت ناس
पूरी सूरत, ठीक है, पढ़ ली। हथेलियों पे दम किया, दम करने का पर पहले सर पर ऊपर से शुरू करते हुजूर, सर, फिर चेहरा, चेहरे के बाद अपने जिस्म के अगले हिस्से पे जहां तक हाथ पहुंचता, फिर पिछले हिस्से पे आप फेरते, अगले हिस्से पे फेरते, फिर दूसरी दफा ऐसे करते, हाथ फैलाते, दोनों हथेलियों, फिर ये 3 सूरतें पढ़ते, फिर ऐसे करते, फिर तीसरी बार, तीसरी दफा भी ऐसे करते थे। इसके फायदे क्या हैं? मैं फायदे बताता हूं। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जो शख्स सोते वक्त कुल वल्लाह और मुअव्वज़तैन फलक और नास 3 बार पढ़ ले, अगर उसे उस रात मौत भी आ गई तो शहादत की मौत मरेगा, अगर जिंदा रहा तो गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। सोते वक्त ये अमल 3 दफा कर ले। और अब्दुल्ला बिन खुबैब से रिवायत है, फरमाया जो सुबह व शाम 3 बार कुल वल्लाह और मुअव्वज़तैन पढ़ ले, मसलन 3 दफा कुल वल्लाह, 3 दफा फलक और 3 दफा नास, ये सूरतें, फरमाया जो सुबह शाम पढ़ ले, सुबह शाम। ये एक और रिवायत है, पहला अमल हथेलियों को सीधा करके 3 दफा करना, पहला अमल वो है। दूसरा अमल यह है कि जो सुबह और शाम ये 3 सूरतें पढ़ ले। अब इसके कमालात सुने, फरमाया ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी, बस अब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी हो गया। अब तुम्हें किसी चीज, किसी परेशानी, किसी दुख, किसी तकलीफ, किसी नाकामी, किसी मुसीबत को इंशाअल्लाह आंखों से नहीं देखोगे। अब मैं एक तीसरा अमल बता रहा हूं, अब फिर इन अमल की मैं वजाहत बताऊंगा। तीसरा अमल बता रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। आज हमारी सूरत इखलास की पहली जुमेरात है और ये 11 जुमेरात होंगी, और जो आखिरी दुआ होगी वो हजवेरी महल के 1.25 अरब के दरूद पाक के चिल्ले में, जो 23 नवंबर से शुरू हो रहा, 23 नवंबर से 21 नवंबर से, पिछले साल वाली डेट तारीख मुझे याद है, 21 नवंबर जुमेरात, तस्बीह खाने की जुमेरात जो होगी वो वही होगी हजवेरी महल में 21 नवंबर की। तो उसकी इसकी जो आखिरी जुमेरात है वहां होगी और इख्तितामी दुआ होगी। अब एक तीसरा अमल बता रहा हूं, जो गौर से सुने, फिर मैं इन सारे वज़ाइफ की बरक़ात और कमालात बताऊंगा। फरमाया कि जो शख्स जुमे की नमाज के बाद कुल वल्लाह, फलक और नास 7 दफा पढ़ ले। जुमे की नमाज कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे जुमे की नमाज के फर्जों के बाद, चाहे सुन्नतों के बाद, फर्जों के बाद, चाहे नमाज को खत्म करके सुन्नतों के बाद 7 दफा कुल वल्लाह, 7 दफा सूरत फलक और 7 दफा सूरत नास पढ़ेगा, अल्लाह अगले जुमे तक उसे हर बुराई से महफूज फरमाएंगे। वो बुराई क्या है? किसी दुश्मन की बुराई, किसी हासिद की बुराई, किसी जालिम की बुराई, किसी ऐसे शख्स की बुराई जो मुझसे इंतकाम लेना चाहता है, मुझे बर्बाद करना चाहता है, मेरी नस्लों को खत्म करना चाहता है, हासिद की बुराई, कीना परवर की बुराई, जादू के जादूगर की बुराई, नजरे बद की बुराई, या कोई ऐसी बुराई के मेरे साथ किसी असलहे से, तलवार से, छुरी से, थप्पड़ से, या किसी घोंसे से, या किसी गन से, किसी तकलीफ बंदूक से मेरे साथ बुराई करना चाहता है, या जिन्नात मेरे साथ बुराई करना चाहते हैं, जिन्नात चाहते हैं इसको धोखा दें, इसको तकलीफ दें, इसको बर्बाद करें, इसको परेशान करें, इसको नाकाम करें, इसको हलाक करें, जिन्नात ये चाहते हैं, जिन्नात बुराई करना चाहता है। आप सोचें,
कोई भी किसी किस्म की कोई ताकत, कोई कुव्वत उसके साथ बुराई नहीं कर सकेगी। जो जुमे की नमाज के बाद 7 बार कुल हु वल्लाह, 7 बार फलक और 7 बार नास पढ़ेगा जुमे की नमाज के बाद। अब सोचें कितना ताकतवर अमल है, कितना ताकतवर अमल। और जो सोते हुए हाथ फैलाने वाला अमल है, जरा उसका फायदा भी सुन लेना। ये जो हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं, ये दरअसल कशकोल है कि मौला मैं खाली हूं, मैं फकीर हूं, मैं मंगता हूं, मैं प्यासा हूं, मैं आजिज हूं और तू शहंशाह है, मुझ फकीर को अता फरमा। हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं तो दो बंदा दोनों हाथों में दुआ के लिए हाथ फैलाता है और फिर ये 3 सूरतें पढ़ के फूंक मारता है। इन तमाम तीनों सूरतों का नूर, इसका सरूर, इसकी बरकत, इसकी रहमत और इसकी अता उसके हाथों पे आती है। फिर उस सारी अता को अपने पूरे जिस्म पर फेरता है तो ऐसे है इसके पूरे जिस्म पे एक नूर का हिसार, दीवार, एक नूर इसके जिस्म पे। फिर उसको दुनिया का कोई हसद का तीर, कोई जादू का तीर उस पे वार नहीं होता। कोई दुश्मन का ऐसा तीर जो इंतकाम का हो, नाकामी का हो, परेशानी का हो, उस तीर का वार नहीं होता। आपको इल्म है कि सोते हुए हमारे साथ पता नहीं क्या होता है, कितनी बलाएं मुसीबतें आती हैं। सोया ते मोया, सोया जो है ऐसे है जैसे मरा हुआ है। आजादी करम अल्लाह वजह फरमाते हैं अन्नौम निस्फुल मौत, नींद आधी मौत है, नींद आधी मौत है। सोया हुआ। कितनी कुव्वतें ऐसी हैं जो हमारे ऊपर वार करती हैं, हमें नजर नहीं आती, और कितनी कुव्वतें ऐसी हैं जो हमें बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। आपके इल्म में है कि कितने लोग ऐसे थे जो सोए और फिर नहीं उठे। मेरे सामने एक दांतों का डॉक्टर फौरन सामने आ गया, एक जरगर बड़ा नेक आदमी था फौरन सामने आ गया, एक हिजाम था वो फौरन सामने आया। ये 3 बंदे तो इस वक्त मेरे सामने आए जो सोए और फिर नहीं उठ सके, फिर नहीं उठ सके। ये जो अमल आप करते हैं, इस अमल की एक तासीर है, इस अमल का एक कमाल है। आपके इल्म में है गुज़िश्ता इंसानियत की तारीख में सदियों से एक अमल आजमूदा है, एक अमल आजमूदा है। जब भी कोई जिंदगी की मुश्किल में फंस जाएं और जिंदगी की कोई नाकामी ऐसी हो कि आप उस मुश्किल और नाकामी में निकल नहीं सकते, चंद बंदे जमा होकर 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ लें। चंद बंदे जमा होकर 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ लें, आपकी मुश्किल हल, आपकी परेशानी दूर, आपकी नाकामी खत्म हो जाएगी। चंद अफराद मिलकर 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ लें। ऐसा जबरदस्त अमल है, ऐसा जबरदस्त अमल है, आप गुमान नहीं कर सकते। हमने 11 जुमेरातों को कुछ अमल पे तकसीम किया है। इस दफा 11 जुमेरातों को कुछ अमल में तकसीम किया है। अब मैं 11 जुमेरातों में जो मिलने वाला है उसका कमालात बताता हूं। आज पहली जुमेरात है। मैं फिर पहले वजाहत करूंगा, दुनिया का कोई भी शख्स कहां का हारा, कहां का मारा, कहां का परेशान हाल, दुनिया का कोई भी शख्स परेशान हाल, कोई भी बंदा हो ऐसा जो कहता है मेरी अब नहीं सुनी जाएगी, मेरी खताएं इतनी ज्यादा हैं, मेरे बोझ इतने हैं, मेरा दिल इतना स्याह हो गया, मेरी कोई नहीं सुनी जाएगी। और जो कहता है कि मैं बस जिंदगी का नाकाम इंसान हूं,
اور جو کہتا ہے میں زندگی کا پریشان انسان ہوں، جو یہ کہتا ہے اسے کہیں 40,000 دفعہ سورت مل کے نا 40,000 دفعہ سورت قل ہو اللہ پڑھ لے۔ آپ سے ایک سوال کروں گا، 40,000 دفعہ سورت قل ہو اللہ پڑھنے کے لیے آپ گھر والے جمع ہو جائیں، باہر والوں کو جمع کر دیں، بہت تاثیر ہے، لیکن ایک ذہن نشین رکھیے گا، جمع کرنے کے لیے مخلص کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بولیں، مخلص کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے تو آج ان لمحوں پہ ندامت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، میں نادرہ قرآن پڑھا ہوا ہوں، اس میں بھی سمجھتا ہوں کہ میری قرآن کی زیر زبر ٹھیک نہیں ہے، تو ہم پڑھنے جاتے تھے صبح شام، پھر اسکول جاتے تھے تو قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے تو قاری صاحب ہمیں، ہمارے استاد ہمیں کہیں کسی کے گھر پڑھنے بھیجتے تھے 30 سپارے دے کر۔ بچے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے وہاں کھانے کو کیا ملے گا، اور سپارے جو ہیں یوں ہلتے تھے، یوں ہلتے تھے، اور سپارہ مک جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، پتہ نہیں کیسے ختم ہو جاتا تھا، اور پھر اس کو چوم کے رکھ دیتے تھے۔ مجھے تو ان لمحوں پہ ندامت ہے، اس میں یقیناً میرا قصور سب سے زیادہ ہے، لیکن مجھے اپنے استاد سے شکوہ ہے، اپنے استاد سے شکوہ ہے۔ وہ شکوہ یہ ہے کہ یہ کیا تھا؟ اس کے بعد دائیں بائیں دیکھتے ہیں کھانے کو کیا ملتا۔ اس دور میں 200-300 روپے استاد کے لیے ہوتے تھے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تھا، کمال ہو گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں ایسا ٹھیک ہوا، اللہ نا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اللہ کی ہر چاہت میں کوئی خیر ہوتی ہے۔ اگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو میں آپ کو کیوں نہ کہتا کہ نہ کرنا، آپ بھی ایسا نہ کرنا، میں بھی کہتا بندے اکٹھے کر لو، ان کو روٹی دلیا، دال دلیا روٹی اچھی کھلا دو، ہر کسی کی ہتھیلی پہ پیسے رکھ دو اور سورت قل ہو اللہ پڑھوا دو۔ میں کہوں گا نہ، میرے ساتھ بیتی، ہڈ بیتی ہے، یہ میری زندگی میں خود بیتی ہے، آپ ایسا نہ کیجئے گا، پیسے دے کے بندے جمع نہ کیجئے گا۔ آپ سورت اخلاص قل ہو اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ سورت اخلاص کا ایک خاص نظام ہے، 40,000 دفعہ۔ اچھا، ہمارے پاس اتنا بڑا مجمع ہے، کیا خیال ہے 40,000 ہوگا؟ پتہ نہیں کتنے 40، کتنے 40، کتنے 40۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ 1.25 کروڑ سورت اخلاص کا چلہ شروع ہو رہا ہے 11 جمعراتوں کا، اور جو آئے گا انشاءاللہ مرادیں پا کے جائے گا، اور جو آئے گا جھولیاں بھر کے جائے گا، اور جو آئے گا من کی دنیا، دل کی دنیا، جذبوں کی دنیا انشاءاللہ پا کے جائے گا۔ ہاں ہاں، جو آئے گا، اور آپ آئے بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں ہماری اللہ کی بندیاں اور بندے ہیں یہ بھی آئے بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں۔ 40,000 دفعہ سورت اخلاص، یہ صدیوں سے تجربات میں ہے، یہ صدیوں کے معمولات میں ہے، اہل اللہ، اولیاء، صالحین کے صدیوں کے تجربات میں ہے۔ 40,000 دفعہ سورت اخلاص۔ تسبیح کھانے کا فائدہ بتاؤں کیا ہے؟ مخلص بندے مفت میں مل جاتے ہیں۔ آپ جتنے آئے بیٹھے ہیں کیا خیال ہے دعا کے بعد پیسوں کے انتظار میں بیٹھیں گے؟ میں قبرستان میں فاتحہ کے لیے گیا تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ قبر پہ پڑھ دیں گے؟ میں کہا پڑھ دوں گا۔ کہنے کیا لیں گے؟ میں کہا جو دل میں آئے دے دینا۔ تو میں قبر پہ پڑھنا کھڑا، میرے ساتھ 1-2 مخلص اور بھی تھے، قبر پہ پڑھنے کھڑے ہو گئے، پڑھ کے اس نے ہمیں میرے خیال 20-30 روپے دیے، یا 50، پتہ نہیں کتنے دیے، 50 روپے دیے۔ تو میں نے کہا یہ تو تھوڑے ہیں، کہنے لگے نہیں اسی پہ گزارا کر لیں۔ میں نے پھر تھوڑی سی اور ضد کی، یہ تو تھوڑے ہیں، کہہ رہے نہیں، اور اماں کی قبر تھی، ہائے ہائے،
अम्मा ने पहले दिन कहा था बेटा बड़े होके तूने ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। अम्मा ने ये नहीं कहा था बेटा बड़े होके इंसान भी बनना है, और मेरी कब्र का सामान भी बनना है, और मेरी कब्र का कोई निजाम भी बनना है, और मेरी कब्र की रोशनी भी बननी है, और मेरी कब्र का नूर भी बनना है, और मेरी कब्र के अंदर के फूल जो कभी मुरझाते नहीं वो भी बनना है। अम्मा ने पहले दिन नहीं कहा था। अम्मा ने पहले दिन कहा बेटा ये बनना है, और बेटा वो बन गया। अब किराए के बंदे मुझ जैसों को जमा करके कहता है अम्मा की कब्र पे पढ़ दो, अम्मा की कब्र पे पढ़। मैंने उसे 50 वापस कर दिए। मैंने कहा भाई अल्लाह का फजल है, पर एक दुख की कहानी कभी ना भूलेगी मुझे। आप कितने खुशकिस्मत हैं, तस्बीह खाने में आपको वो मुझे एक बंदा ना बीवी शादी करके लाया बच्चों समेत माई से। माई के 3-4 बच्चे थे। तो मुझे कहने लगा हजरत साहब आपकी दुआओं से मैं कितना खुशकिस्मत हूं, पले पलाए बच्चे मिल गए, पले पलाई बीवी मिल गई। पले पलाए बच्चे मिल गए, पली पलाई बीवी मिल गई। मैं उसकी शक्ल देखूं और दुआएं भी मेरी शामिल थी। मैं उसके गौर से देखूं। और आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपको तस्बीह खाने में मुफ्त में मुखलिसीन मिल गए सूरत इखलास पढ़ने, जो दाएं बाएं नहीं देखते हैं तेरे कितने पारे खत्म हो, तेरे कितने खत्म हुए, और दाएं बाएं पूछते हैं। सच पूछे हम सिपारा पढ़ रहे होते थे, सिपारा नहीं पढ़ रहे होते थे, सिपारा पढ़ते उससे पूछते थे कि तूने कितना पढ़ लिया, उसने कहता सर हिला रहे हैं, जिस्म हिला रहे हैं, सिपारा पढ़ रहे हैं। नदामत ही नदामत है, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी वुस्अतों का ख्याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इससे फिर भी शौक विसाल है। आप कितने मुखलिस हैं, खुशकिस्मत हैं। कोई थी नेकी आपकी, कोई ऐसा हाथ का दिया हुआ, या कोई नेकी, या कोई बड़ों की नेकी, या कोई दुआ ताक़ुब कर रही है, अल्लाह ने आपको तस्बीह खाने की निस्बत दे दी। और तस्बीह खाने की निस्बत के बाद अल्लाह ने आपको 40,000, 40 लाख और 1.25 करोड़ दरूद 1.25 करोड़ सूरत इखलास के चिल्ले में कि पहली जुमेरात में अल्लाह ने आपको शामिल कर दिया। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप कितने सआदतमंद हैं। और इस दफा हमने तरतीब बदली है। तरतीब यह है कि आज आपको लड्डू के डब्बे दिए जाएंगे, अभी ताजा दे दिए। अच्छा दे दिया, वाह वाह, दिखा तो सही डब्बा, मेरा डब्बा कहां गया। मैं एक जगह ना हलवा बांट रहा था, तो एक बच्ची आई 3-4 थालियां लेके। तय ये हुआ था, एक गांव बस्ती थी, वहां मैं लोगों में हलवा बांट के ना फिर जमा करता था, फिर उनको अल्लाह अल्लाह सिखाता था। तो एक बच्ची आई थालियां 3-4 लेके, तय हुआ था लैन होगी, बड़ा देगचा हलवे का था, और बहुत बड़ा देगचा हलवे का था। एक थाली में एक मिलेगा। बच्ची बार बार आई थी, मेरे वीर दा भी दे दे, मेरे भाई का भी दे दे, लेके चली गई। थाली रख के फिर आई कि मेरे वीर दा भी दे दे, फिर मैंने दे दिया। 3-4 थालियां जब उसकी भर गई, मैं कि तेरे किन्ने वीर ने। लड्डू हैं, ताजा लड्डू हैं। इसके अंदर तरकीब लिखी हुई है। आज ये गोद में रखवा के इंशाल्लाह इसका इख्तितामी खास अमल होगा। और जो लड्डू आपको वहां मिलेंगे, आपको इंशाल्लाह जुमेरात के इख्तिताम में वहां मिलेंगे। कहां भला? सवारब दरूद पाक के चिल्ले में, वहां भी इख्तितामी लड्डू मिलेंगे आपको। ये बरकत वाले लड्डू का डब्बा हर जुमरात तस्बीह खाने में मिलेगा और खास अमल कराया जाएगा। और बैरून मुल्क जो हजरात हैं वो अपने ही मकाम से 4 लड्डू लेकर अपने मकाम पे और किसी बर्तन में डाल के रख देंगे, वो भी इस अमल में इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात से शामिल होंगे।
آج چونکہ ان کے پاس لڈو نہیں ہیں، میں پوری دنیا کے جو حضرات بیٹھے ان سے عرض کر رہا ہوں، آج چونکہ لڈو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آج بھی وہ ہمارے اس خیر کے عمل میں شامل ہوں گے، محروم نہیں رہیں گے، وہ اس خیر کے عمل میں شامل ہوں گے۔ تو یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، یہ 40,000 نہیں ہوگی۔ اگر آپ چند بار بھی پڑھیں نا، جتنا بڑا مجمع یہاں ہے پوری دنیا میں، مجھے تو پوری دنیا کے مجمع کا احساس دوسری بار ترکی میں جا کے ہو۔ صبح 10:15 سے بیٹھا، شام 8:15 بجے تک 10 گھنٹے پورے میں لوگوں سے ملاقاتیں ہی کرتا رہا۔ آپ حیران ہوں گے، صرف درمیان میں نمازوں کا وقفہ، اور جن کے پاس تسبیح خانے میں لڈو نہیں ہے وہ نیچے استقبالیہ سے لے لیں، لڈو نہیں ہے استقبالیہ سے لے لیں، خواتین بھی مرد بھی۔ 10:15 سے کتنے بجے تک؟ 8:15 شام تک، رات تک 10 گھنٹے مسلسل۔ کوئی کس ملک سے، کوئی کس ملک سے، کوئی کس ملک سے، کوئی کس ملک سے، خلوص سے لوگ آئے، سچے لوگ آئے، جن کا جذبہ سچا، جن کے نیتیں سچی اور جن کے قدم سچے، بڑے سچے لوگ آئے۔ کہنے لگے آئندہ جب آپ آئیں تو آپ، ان کا اصرار تھا کہ بار بار ایسا ہو، ہر بندہ کہے ہمارے ملک میں آئے، ہمارے ملک میں آئے، ہمارے ملک میں آئے۔ تو ان کے اصرار پہ میں نے آئندہ سال ان کے اصرار پہ آئندہ سال آئندہ سال 3 دن کی وہاں محفل رکھی ہے، 3 دن کی۔ جمعہ ہم سارے آیا صوفیہ میں پڑھیں گے، بلو ماس کے ساتھ ہے استنبول میں انشاءاللہ۔ جمعہ ہفتہ صبح شام محفل، باقی وقت ان کی اپنی ذاتی مصروفیات۔ اتوار 11 بجے الوداعی دعا۔ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی بڑی ہوٹل ہو جو کہ پرانے استنبول میں ہو اور وہاں سارے لوگ آ جائیں۔ اتنے لوگ آئے، جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا کمرے ختم ہو گئے۔ لوگوں نے پہلے سے آن لائن بکنگ کروائی اپنے ملک سے بیٹھ کے اس ہوٹل کی۔ اچھا، ہوٹل کی انتظامیہ کو پتہ نہیں ہے کہ یار یہ سارے روحانی مسافر ہیں، میں نے ان کو نام دیا ہے روحانی مسافر کا۔ وہ تو جب ہوٹل کی انتظامیہ کا مینیجر تھا، اس سے ہم نے حال لیا، کہنے لگا 30 یورو فی بندہ لوں گا حال دینے کے۔ مارے آپ کو 10 یورو پہ آیا، اس سے بات چیت کرتے، درخواست کرتے 10 یورو پہ آیا کہ فی بندہ 10 یورو لوں گا، آپ کو ہم حال دیں گے، فی بندہ لیں گے، فی بندہ۔ وہ تو جب اس اللہ والے کو پتہ چلا، نیک شریف آدمی تھا ہوٹل کا مینیجر، اور ترکی والوں میں تو ویسی بڑی صفات ہیں، آخری درجے کی صفات ہیں، اللہ نے تو ان کو صفات سے نوازا ہے۔ ہمارے ہاں بادشاہ بر صغیر کے ترک سے آئے، اولیاء ترک سے آئے، اولیاء ترک سے آئے۔ یہ ریس کورس میں ایک مزار ہے ترک مراد، اصل یہ ترک ہے، کئی ترک اولیاء صالحین ترک میں۔ تو میں نے ان کی صفات زلزلے میں، جب میں ان کی خدمت کے لیے گیا تھا 2023 میں تو ان کی صفات وہاں جا کے دیکھی، کتنے خوددار لوگ ہیں، اللہ اکبر، عجب صفات ہے۔ تو اس کو پھر ہوٹل کے مینیجر کو پتا چلا، یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں، پھر اس کو کمرے گنوائے تو حیران ہو گیا کہ سارے آپ کے لیے آئے ہیں۔ ہوٹل ختم ہو گیا۔ بمبئی سے ایک صاحب آئے بیٹھے تھے، نہیں حیدرآباد دکن سے، وہ کہنے لگے جی ہم نے ویزا لگوایا یہاں آئے، تو کہنے لگے کہ مجھے اس ہوٹل میں جگہ نہیں ملی، اور کئی لوگ تھے۔ تو کون سی تاریخ کو؟ 18 اپریل بروز جمعہ، اس کی پوسٹ بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ ترکی میں آئندہ سال روحانی 3 دن کی محفل ہوگی۔
जुमा, हफ्ता, क्योंकि और एतवार, क्योंकि तुर्की वाहिद जगह है जहां पूरी दुनिया एक पल में आ जाती है, एक पल में। और इतनी फ्लाइटें, पता है तुर्की का इस्तांबुल कितना बड़ा शहर है? 150 किलोमीटर लंबा, 70 किलोमीटर चौड़ा। या करीम, इतना बड़ा शहर है, 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, पहाड़ों की तरह, मरी की तरह के वहां सारी सड़कें, और इतना बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, सिर्फ इस्तांबुल, सिर्फ इस्तांबुल। तो इंशाल्लाह आइंदा साल ये प्रोग्राम बनाया है 18 अप्रैल का, 18 अप्रैल का। इसे ऐलानात में जरा लिख देना, आइंदा दफा 18 अप्रैल को। अच्छा जी, अब सूरत इखलास फरमाए, जो 10 दफा सूरत इखलास पढ़ेगा, कितनी दफा? उसका जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा। जब कोई वारिस नहीं होगा, जन्नत का दरख्त पुकारेगा, सारे छोड़ गए, अम्मा अब्बा सारे छोड़ गए, बहन भाई मुखलिस सारे छोड़ गए, तूने तस्बीह खाने में बैठ के या पूरी दुनिया के किसी कोने में बैठ के सिर्फ 10 दफा सूरत इखलास पढ़ी थी, मैं वो दरख्त हूं। और उसका साया कितना बड़ा होगा? फरमाया, आला नस्ल का एक घोड़ा 100 साल उसके साये के नीचे दौड़ता रहे तो उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। उस दरख्त का साया सिर्फ कितनी दफा? 10 दफा। सूरत इखलास जो बंदा कुल हो अल्लाह पढ़ता है, और आज आप कितनी बार पढ़ेंगे इसको सोचें, फिर मजमा कितनी बार पढ़ेगा इसको सोचें, फिर उससे बरकतें और रहमतें कितनी नाजिल होंगी, दुआएं कितनी कबूल होंगी, मुरादें कितनी पूरी होंगी, नाकामियां कितनी खत्म होंगी, हालात कितने मुआफिक आएंगे आपके। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि जुमेरात पहली है सूरत इखलास की और आप शामिल हैं। और जो 11 जुमेरातों में शामिल होगा, अब सुनते जाएं जरा जुमेरातों की तरतीब। अगर ये सारी पाना चाहते हैं, आज की जुमेरात में 3 चीजों की दुआ और 3 चीजों का अमल होगा आपकी और आपकी नस्लों के लिए। सबसे पहले छत, दूसरा घर, तीसरा मकान। ये 3 चीजें अल्लाह ना छीने। और दूसरी जुमेरात में आपकी और आपकी नस्लों में रिस्क, कारोबार, तरक्कियां, नौकरी में, कारोबार में, रिस्क में बरकतें और तरक्कियां। और तीसरी जुमेरात बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल में तालीम, बख्त, इज्जत, शान शौकत, मुल्क कौम का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, नस्लें। चौथी जुमेरात रिश्तों के लिए, ऐसे रिश्ते जो नसीब वाले हों, ऐसे रिश्ते जो बख्त वाले हों। 5वीं जुमेरात औलाद के लिए, बेटों के लिए, नेमतों के लिए। आपकी औलाद, अल्लाह कोई नस्लों में ऐसा ना दे दे जिसकी नस्लों में मेरी नस्ल खत्म हो जाए और नस्लों में बेऔलादी ना हो। 6ठी जुमेरात खात्मा बिल खैर के लिए कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे हो, मेरा खात्मा ईमान। 7वीं जुमेरात लाइलाज बीमारियों के लिए, आपकी और आपकी नस्लों में कभी लाइलाज बीमारियां ना हो, कभी दुखों बीमारियों से अल्लाह हिफाजत फरमाए। 8वीं जुमेरात जादू जिन्नात के लिए, जादू जिन्नात, आपकी और आपकी नस्लों के जादू जिन्नात के लिए। 9वीं जुमेरात नजर बद जो कि पत्थर को भी फाड़ देती है। और 10वीं जुमेरात इल्लत, किल्लत और जिल्लत से बचने के लिए बड़ी काम की चीज है। हाय हाय हाय। 10वीं जुमेरात। और 11वीं जुमेरात अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका, अल्लाह आज नेमतें दी हैं, कल छीन ना लेना। ये 11 जुमेरातें जो हैं, ये 11 जुमेरातें इंशाअल्लाह ताला, इसमें आपको ये सादतें और नेमतें मिलेंगी। खुशकिस्मत
نصیب والا، بخت والا، مقدر والا ہوگا جو ان 11 جمعراتوں کی ساری سعادتیں پائے گا، ساری برکتیں پائے گا، ساری نعمتیں پائے گا، نصیب والا ہوگا۔ آپ سوچیں، سب سے پہلے تو انتظام کریں مخلص لوگوں کو جمع کرنے کا۔ حکیم طارق جیسا نہیں جو سپاہی یوں پڑھتا ہے دیکھتا یوں ہے، مجھ جیسا نا۔ سب سے پہلے تو مخلص لوگوں کو جمع کرنے کا، وہ آج کے دور میں مشکل ہیں، اور تسبیح خانے میں بالکل مفت میں پلے پلائے مخلص لوگ مل گئے، جیسے اس کو پلے پلائے بچے ملے تھے، پلی پلائی بیوی ملی تھی، آپ کو مخلص مل گئے۔ دوسرا جذبے والے، تیسرا اخلاص والے، چوتھا اتنا بڑا مجمع، کیا خیال ہے میں آپ اکیلے انفرادی جمع کر سکتے؟ اتنا بڑا مجمع، اور یہ مجمع بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھے گا۔ اللہ اکبر، یہ مجمع بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھے گا۔ سوچیں تو صحیح، اس مجمع کی برکتیں کیا، اس مجمع کی سعادتیں کیا۔ اور یہ جو ڈبہ دیا ہے نا، اس ڈبے کے اندر ایک پنی ہے، کاغذ ہے، اس پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ذرا 3 دفعہ پڑھیے گا۔ یہ لڈو ایک خود لینا ہے، باقی اپنے پڑوسیوں کو، ساتھ والے جاننے والوں کو، ان کو بتائیں، ان کو یہ سعادت بتائیں، ان کو یہ ترکیب بتائیں کہ یہ جو ہے یہ منت مراد کا لڈو ہے، آپ کی مراد پوری ہو تو 12 لڈو تسبیح خانے میں لا کے تقسیم کریں۔ اور پھر اگلی بات، اس لڈو پہ اور کیا سعادت ہے، لاکھوں دفعہ سورت اخلاص اس پہ دم کی ہوئی ہے۔ کتنے بڑی سعادت ہے، لاکھوں بار سورت اخلاص اس پہ دم کی ہوئی ہے۔ جتنی اس کی قدردانی ہوگی، جتنا اس کا ادب ہوگا، اتنا اس کی برکتیں اور اس کی خیریں زیادہ ملیں گی۔ جتنی قدردانی ہوگی، جتنا ادب ہوگا، اور جتنا اعتماد ہوگا، کیونکہ شک، وسوسے اور بے یقینی انسان سے سب کو چھین لیتی ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، شک، وسوسے اور بے یقینی اور کسی کی سنی سنائی بات کو دل میں بٹھا لینا، ان سے انسان بہت نعمتوں اور سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ میرے آقا بازار میں چلتے تھے اور پیچھے کفار مشرکین چلتے تھے اور کہتے تھے لوگوں اس بندے کی بات نہ سننا، نعوذ باللہ، 70 دفعہ نعوذ باللہ، یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کر دیتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے تھے، یقین والے پا گئے اور شک اور وسوسے کرنے والے ابو جہل بن گئے۔ اللہ مجھے شک سے بچا، وسوسوں سے بچا، تسبیح اور تسبیح خانے کا یقین عطا فرما، اور سورت اخلاص کے 40,000 دفعہ جو پہلی جمعرات ہے اس کا سچا یقین عطا فرما۔ سچا یقین، سچا جذبہ، سچا یقین اے اللہ مجھے عطا فرما۔ جتنا سچا جذبہ، جتنا سچا یقین ہوتا ہے، اتنا فیصلے عرشوں سے میرے آپ کے حق میں انشاءاللہ اترتے ہیں۔ جتنا سچا جذبہ اور جتنا سچا یقین ہوتا ہے، اتنا عرشوں سے فیصلے میرے آپ کے حق میں اترتے ہیں۔ یقین والا پاتا ہے، یقین والا مرادیں لیتا ہے، اور شک اور وساوس سے سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک چیز اور آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ تعالی 11 اور 12 ربیع الاول ہماری جو پہلی نشست ہوگی 11 ربیع الاول کو ہوگی۔ اور 11 ربیع الاول کب بن رہا؟ سوموار کی شام کو مغرب کے بعد پہلی نشست ہوگی، اور پھر اتوار صبح نہیں، منگل صبح فجر کے بعد دم ہوگا، اور پھر کشف المحجوب ہوگا، اور پھر باقی روحانی پیکج سارے۔ اس میں دنیا کے 9 انتہائی طاقتور شفائی پانی دیے جائیں گے۔ ایک تو نالین مبارک کا صدیوں پرانا نقش، اس کی برکت ہوگی، وہ دیا جائے گا۔ اور تیسرا حضور کے بال مبارک کی زیارت کرائی جائے گی۔ چوتھا اسم اعظم کا روحانی دم ہوگا۔ پانچواں درود تاج اور قصیدہ بردہ شریف کا یہ پہلی دفعہ جمعرات میں
پہلی دفعہ 12 ربیع الاول اور 11 ربیع الاول میں عمل ہو رہا، پہلی دفعہ۔ چھٹا، آقا کے اسماء مبارک کا خاص عمل۔ ساتواں، سورت قریش اور یا کہار کی چلے کی الوداعی دعا۔ آٹھواں، 7 رنگی دھاگا اور کالی نلکیوں کا خاص عمل قسمت والا ہوگا جس کو یہ عمل ملے گا۔ نواں، دعائے وسیلہ گھرانہ رسول، میرے آقا کے گھرانے کو آج بھی ہم سورت اخلاص پڑھ کے ان ہستیوں کو، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں گے، پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں گے۔ اور 10واں، حفاظت اور برکت پانے کے لیے مسواک کا انوکھا عمل۔ اور 11واں، پہلے کئی سال پہلے یہ بے اولادی کا عمل کیا تھا، سیب اور لونگ کا۔ 2 سیب اور 40 لونگ آپ نے خود لانے ہیں، 2 سیب اور 40 لونگ خود لانے ہیں۔ کس سن میں کیا تھا ہم نے یہ؟ 21 یا 22 میں یہ عمل ہم نے کیا تھا سیب اور لونگ کا، غالباً یاد ہے 22 میں۔ اور اس دن سے لوگوں کا اصرار ہے، اس جمعرات کو نہیں، اس منگل کو 12 ربیع الاول کو یہ عمل ہوگا۔ غور سے سنیں، 2 سیب اور 40 لونگ آپ خود لائیں گے، دم بھی اور پھر اس کا طریقہ بھی۔ اور میں ایک مشورہ دوں گا، جو یہ چاہتے ہیں کہ میری نسلوں میں بے اولادی نہ ہو، ہاں، پہلے گلی میں نا کوئی ایک ہوتا تھا، محلے میں کوئی ایک ہوتا تھا، بے اولادی بڑھ رہی ہے، خطرناک طریقے سے بڑھ رہی ہے، بے اولادی نسلوں میں نہیں چاہتے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کہیں سے خود سیب لے آئیں اور 40 لونگ لے آئیں، اس عمل میں شامل آپ بھی ہو جائیں، اس نیت سے کھا لیں کہ اللہ مجھے اور میری نسلوں کو بے اولادی سے بچا دے۔ ہاں ہاں، کیوں؟ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، دعائیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں اور لعنتیں بھی تعاقب کرتی ہیں اور پیچھا کرتی ہیں۔ خوش قسمت ہوگا جو ان دعاؤں میں شامل ہو جائے گا۔ کیوں کہتے ہیں اس بندے کو کسی کی دعا ہے؟ کیوں کہتے ہیں وہ دعائیں کرنے والا سایہ اس سے اٹھ گیا؟ کیوں کہتے ہیں دعائیں تھیں تو سب کچھ تھا، دعائیں کرنے والے چلے گئے تو ساری دنیا کے دن کے بھی میرے لیے پہاڑ بن گئے، ایک شجر سایہ دار میرے سر سے اٹھ گیا، سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی۔ تو دعاؤں سے ہم محروم نہ ہوں، دعاؤں سے ہم محروم نہ ہوں، دعاؤں سے محروم نہ ہوں۔ دعائیں سعادت ہے۔ اور لنگر وسیع ہوگا الحمدللہ 11 اور 12 جمعرات، 11 منہ سے جمعرات ہی نکلتی ہے، 11 اور 12 ربیع الاول۔ اور جن حضرات نے لنگر بانٹنا ہے، کوئی خاص عمل کیا اور اس کا ہدیہ دینا ہے، تو دل کھول کے لنگر بانٹیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم آ کے کریں۔ اور بیرون ممالک میں جو حضرات ہیں وہ انشاءاللہ آن لائن شامل ہوں گے 11 اور 12 ربیع الاول میں، اور خواتین ہر حال میں شامل ہو سکتی ہیں۔ بچے اپنی ذمہ داری پہ ہمراہ لائیں، اکثر خواتین مرد بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، باہر ٹریفک ہے اور نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو انشاءاللہ 11 اور 12 ربیع الاول کی یہ سعادت ہوگی اور یہ بہت بڑی برکت ہے۔ مجھے آپ کی بے چینی کا احساس ہے۔ آپ کہتے ہیں سورت اخلاص کب شروع ہو؟ کیونکہ آپ سورت اخلاص پڑھنے سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم سورت اخلاص پڑھتے ہیں لیکن ابھی کچھ دیر سے پڑھیں گے، ابھی سے اپنے بستے نہ کھولیں۔ استاد جی جب جاتے تھے نا، کپڑے کے اندر تختی کے اندر کتابیں، کتابوں کے اندر بستے ہوتے تھے، ہم ٹاٹ پہ بیٹھ کے، ٹاٹ جگہ جگہ سے پھٹے بھی ہوتے تھے ٹاٹ سے بیٹھ کے پھر اپنا بستہ کھولتے تھے۔ تو ابھی اپنے بستہ نہ کھولیں، ابھی اپنا بستہ نہ کھولیں۔ اس دن میں نے اپنے حویلی میں ایک کلاس فیلو کو بلایا، اس کی دوات میں مٹی ڈال دیتا تھا، دوات ہوتی تھی نا، اس نے وہ بیچارہ میرے ساتھ محبت سے مل رہا تھا، اس کی شفقت دوات میں مٹی ڈال دی میں نے۔ اب جو اس نے قلم ڈالی وہ تو مٹی نے ساری دوات چوس لی، اب بیچارہ کیا کرے؟
میں نے اس کو حویلی میں اسپیشل بلوایا. وہ کسی سیاسی پارٹی کا صدر ہے، کسی سیاسی پارٹی کا صدر ہے، اس کو میں نے بلوایا اور بار بار مجھے کہہ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، حیران ہو رہا تھا کہ طارق نے بلوایا. میں کہا ہاں بھائی، میرا تو ٹاٹو والا یار ہے، ٹاٹو میں بیٹھے تھے تیسری چوتھی جماعت میں. ایک اور میرا دوست ہے، وہ کچھ ہجڑے اور اس دنیا کا ہے، اس کو اسپیشل بلاتا ہوں. بوڑھا ہو گیا ہے، میرا دوست ہے، نیل پالش کو اتارنے کی کوشش کر کے آتا ہے ناخن سے، بڑی کوشش کرتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی کہیں لگی ہوتی ہے، ساتھ بیٹھتا ہے. گرے پڑے لوگ جو معاشرے میں ہیں نا، ان کا بڑا خیال رکھا کریں. میں نے اس دفعہ ایک کام کیا، مولا روم کے مزار حضرت پیر رومی رحمت اللہ علیہ کے مزار سے واپس آیا تو ہمارے ساتھ کچھ مقامی حضرات بھی تھے، وہ گئے بیت الخلاء میں. تو میں باہر کھڑے ہو کے ہاتھ دے کے کیا کرتا تھا؟ ہاں، میں ہینڈ ڈرائیو چلاتا تھا. وہ کیسے؟ ایک بابا جی تھے پرانے، یہاں لاہور میں مسجد شبر ہے شاہ عالم چوک میں، تو وہاں ساتھ ایک جگہ میں گئے تو خود بیت الخلاء میں گئے اور مجھے فرمایا نل کا چلاتا رہنا جب تک میں باہر نہ آؤں. ٹھک ٹھک نل کا. بڑھاپے میں کچھ ہوا نکل جاتی ہے، کچھ اونچی ہوا، کوئی بھرم ہوتا ہے، تو مجھ سے فرمانے لگے نل کا چلاتا رہنا. اچھا، وہ بیت الخلاء میں گئے نا تو میں کنیا سے ہم واپس آئے، ہم انقرہ جا رہے تھے، انقرہ سے پھر ٹرین پہ ہم استنبول آئے. تو میں ڈرائر کے سامنے ہاتھ کرتا، وہ زوں زوں کر کے ہوا گرم پھینکتا، پھر میرے ہاتھ جلنا شروع ہو جاتے، پھر ہٹاتا، پھر ڈرائر کے سامنے ہاتھ کرتا. جب تک 2 بندے بیت الخلاء میں رہے، میں ڈرائر کے سامنے ہاتھ رکھتا رہا تاکہ ذرا اس کا شور ہو اور پردے رہ جائیں. اور میں جو دنیا میں پردہ رکھتا ہے، اللہ اس کے آخرت میں پردے رکھتا ہے. میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آج ہم بیٹھ کے وہ ایک ربائی پڑھیں، وہ ربائی پڑھیں جس ربائی کو میرے حضور نے مکمل کیا تھا. کیوں نہ؟ دیکھیں، شاعری تو پوری دنیا میں میرے آقا کی شان میں ہوئی ہے، ہوتی رہے گی، قلم کبھی نہیں تھکے گا میرے مدینے والے کی اور ان کی آل کی شان لکھتے ہوئے، قلم کبھی نہیں تھکے گا، اور اصحاب کی شان لکھتے ہوئے قلم کبھی نہیں تھکے گا. لیکن ایک ایسا کہ 3 ربائی کے اشعار کہے، 3 اشعار کہے تو شاعر کا قلم رک گیا، شاعر کا قلم رک گیا. بے چین رہے کئی دن تک، بے چین رہے کئی دن تک. بھائی میری طرف دیکھتے رہو. کئی دن تک بے چین رہے، کئی دن تک. تو پھر حضور نے خواب میں آ کے وہ ربائی کا 4تھا شعر خود مکمل کیا، وہ خود مکمل کیا. اب پہلے مجھ سے سنیں. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. اب یہاں تک شعر رک گیا بس، کیونکہ حضور کو اپنی آل اور حضور کی آل میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے، حضور کی نواسیاں، یہ حضور کی آل ہے، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ اہل البیت ہیں. بیت کہتے ہیں گھر کو، گھر والے یہ ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ میرے آقا کا. چونکہ حضور کو اپنی آل سے محبت اور ہمیں بھی آل سے محبت کا حکم دیا، تو اس لیے حضور نے فرمایا خواب میں آ کے کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ. تو ہم یہ اشعار پڑھیں گے اور صلو علیہ وآلہ کو 3 دفعہ پڑھیں گے. بلغ العلا بکمالہ، حسنت جمیع
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ بلغ العلا حسنت جمیع خصالہ صلو صدیوں سے یہ ربائی صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے. ہر شاعر نے پڑھی، ہر عاشق نے پڑھی، ہر دیوانے نے پڑھی. صدیوں سے یہ ربائی پڑھی جا رہی اور اس کے ساتھ کملی والے کی محبتیں اور ان کا عشق اور محمد آل محمد اصحاب محمد کا عشق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مل رہا ہے. ایک چیز بار بار درخواست کر رہا ہوں، نقش یار غار یار مزار جو ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو ہوتا ہے نا، اس کو ہرگز نہ کرنا بھولیے گا. اور اس کا اختتام آئندہ 22 جمادی الثانی کو ہوگا. اور دریائے نیل کا جو نقش ہے، دریائے نیل کا نقش اگر چاہتے ہیں نا، میں آج بھی دریائے نیل کو کبھی نہیں بھول سکتا. جی چاہتا ہے کبھی مصر میں جاؤں، معبد خانوں میں نہ جاؤں، دریائے نیل کے کنارے چل کے آ جاؤں. اور وہ ایک جگہ ہماری رہائش تھی اور دریائے نیل تھا، اور بس اس کو دیکھ کے ایسی کیوں حدیث میں آتا ہے، غور سے سنیے گا کہ دریائے نیل جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے، اور یہ دریائے نیل جنت کے چشموں سے نکل رہا، جنت کے چشموں سے نکل. تو یہ نقش دریائے نیل کبھی نہ بھولیے گا. اگر اپنی نسلوں کے لیے رزق دولت برکت کے دریائے نیل بہانا چاہتے ہیں نا، اس کو کبھی نہ بھولیے گا، کبھی نہ بھولیے گا. اس کی میں نے بڑی برکات دیکھی ہیں، اس کے میں نے بڑے ثمرات دیکھے ہیں، اس کے میں نے بڑے کمالات دیکھے ہیں. اس کو کبھی نہ بھولیے گا. ہمیشہ دریائے نیل کی برکات اور دریائے نیل کے کمالات، اس کو کبھی نہ بھول. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ دریائے نیل کے ساتھ اس خط کا تعلق ہے جس میں اللہ واحد القہار، اس خط کا تعلق ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، عمر بن عاص گورنر تھے مصر کے، ان کے مزار پہ جب میں گیا اندر سے خوشبو آ رہی تھی. ابھی ایک مزار پہ اور بھی گئے تھے جہاں سے خوشبو آ رہی تھی، یاد ہے؟ ابھی ہم ایک مزار پہ گئے تھے، اس نے وہ جگہ دکھائی تھی، وہاں سے بڑی تیزی سے ابھی بھی ایک جگہ تھی، بھول گئی، خوشبو آ رہی تھی. اس لیے اس کو نہ بھولیے گا. برکات ہوتی ہیں، ہستیوں کے ساتھ برکات ہوتی ہیں. امام زین العابدین کا ایک خادم تھا، تو عرض کرنے کا کہ حضرت بہت عرصہ ہوا، گھر جانے کی اجازت چاہوں گا، آپ اجازت فرما دیں، دعا فرما دیں. جیب اس کی خالی تھی. شہنشاہ سمجھ گئے کہ جیب خالی ہے. اور میں نے لگا کل شام سے نا ایک بہت بڑا رئیس آئے گا شام کا، ملک شام کا، اور اس کی بچی کے اوپر جنات کا اثرات ہیں، بچی پہ جنات کے اثرات ہیں. اور جب آئیں نا تو وہ پوچھیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو دم کر دے، کہنا ہاں میں 10,000 درہم لوں گا، دم کر دوں گا، اور پھر میں جو اسم بتاؤں گا وہ کر دینا. ایسا ہوا. دوسرے دن شام کا ایک قافلہ آیا، اس میں ایک رئیس آدمی تھا، اس کی بچی پہ جنات کے سخت اثرات تھے، دورے پڑ رہے تھے. تو اس نے کہا کوئی بندہ ہے؟ نے کہا میں ہوں. اس پہ پڑھ کے کان میں کوئی چیز پڑھوں گا، مسئلہ حل ہو جائے گا.
تو اس نے کہا پڑھ دیں. انہوں نے کہا 10,000 درہم لوں گا. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ پیسے شاید تمہیں نہ دیں، اپنے وعدے سے مکر جائیں، لیکن تم عمل کر دینا. اس نے عمل کر دیا. اور عمل کیا کیا؟ وہ عمل اس نے جو کیا وہ بھی عمل بتاتا ہوں میں آپ کو. اس نے کہا ہے اے خبیث، علی بن حسین تم سے کہہ رہے ہیں اس کے بدن سے نکلو اور اس کے بدن پہ پھر واپس مت آنا. بس اتنا کہہ دے. میں نے کئی اللہ والوں کے بارے میں سنا ہے، کئی اللہ والوں کے بارے میں سنا ہے، کئی اللہ والوں کے بارے میں سنا. میرا نام جا کے کہہ دو جنات سے، اور واقعی جنات چلے جاتے تھے. اولیاء اور جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوئی ہے. سوچیں تو سے. اب غور سے سنیں. اے خبیث، علی بن حسین، کیونکہ امام زین العابدین کا تو لقب نام تو علی تھا، امام حسین کے بیٹے تھے، اور کربلا کے میدان میں مردوں میں یہی واحد حیات رہے تھے. کہہ رہا ہے کہ اس کے بدن سے نکلو اور اس کے بدن پہ واپس مت آنا. نکل گئے، بچی ٹھیک ہو گئی. انہوں نے کہا یہی لفظ تو تم نے کہا ہے. 10,000 کس چیز کے؟ چلے گئے. افسردہ ہو کے آیا. شہنشاہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، پھر آئیں گے. کہنا 10,000 روپے پہلے رکھ دو پھر بات کریں. پھر آئے تو فرمایا کہ 10,000 روپے حضرت امام زین العابدین کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ایماندار امانت دار ہیں، ان کے پاس رکھو. پیسے رکھوا دیے. اب پوچھا سرکار کیا کہوں؟ فرمایا وہی کہو اور ساتھ تھوڑا سا اضافہ کرو. اب سنیں. فرمایا کہ اے خبیث، علی بن الحسین فرما رہے ہیں کہ اس کے بدن سے باہر نکلو، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ. اگر دوبارہ واپس آئے تو تم ایسی آگ میں جلایا جائے گا جو سلکائی ہوئی آگ ہے، اور جو دلوں پر چڑھتی ہے اور دلوں پر چڑھتی چلی جاتی ہے. وہ جن نکل گیا اور واپس نہ آیا. آپ نے وہ 10,000 درہم خادم کو دیے، وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا. کچھ ناموں کی نسبتیں. امیر المومن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور ناموں کی نسبتوں کے ساتھ بہت طاقت ہوتی ہے، اور ناموں کی نسبتوں کے ساتھ بہت کائنات کے راز ہوتے ہیں. کائنات کے راز ہوتے ہیں. دریائے نیل کے نقش کو سمجھیں، اور یار غار یار مزار کے نقش کو سمجھیں، اور حزب البحر کا نقش رسالے میں شائع ہو گیا ہے، اس کو سمجھیں. یہ نقوش طاقتور ہیں. میں ایک جگہ بیٹھا تھا ترکی میں. ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں پاکستان کے ایک پیر صاحب آئے، 2 لاکھ لیرے لے کے چلے گئے. وہاں سچے لوگ ہیں، وہاں یہ روحانیت، عملیات، دم، تعویذات، اس کا تعارف نہیں ہے. اس کا تعارف نہیں ہے. اس نے دم کیا، دوسرے کو بتایا، تیسرے نے تیسرے کو بتایا، اور اس سے پیسے لیتا گیا. کہنے لگا 2 لاکھ لیرے جو ہیں وہ لے کے چلا گیا. کتنا سعادت مند خوش قسمت تسبیح خانہ ہے. آپ حیران ہوں گے، میرے پاس جتنے بھی لوگ آئے میں نے ان کے ساتھ 10 گھنٹے گزارے، اور اس کے علاوہ بھی ہوٹل کی لابی میں بہت وقت گزارا. ایک نکاح بھی پڑھایا. ایک نکاح بھی. کہاں سے آئے تھے وہ؟ ہالینڈ سے، ایمسٹرڈیم سے، ہالینڈ سے آئے تھے. ہالینڈ سے آئے. یہ بندہ اپنے مرشد کا درس بیٹھ کے اس مائی کو سنواتا تھا. مائی کو کیا سمجھ آتی؟ سنتی تھی. کہنے لگا میرے مرشد آ رہے ترکی میں، تو ساتھ چل. مائی کا اصرار تھا کہ مجھے مرشد سے ملواؤ. مائی نے آ کے کہا دیکھیں میں کیتھولک ہوں، میں عیسائی ہوں، اس سے کہیں میرے ساتھ نکاح کریں، ایسے زندگی نہیں. میں نے اس کا سچا جذبہ دیکھا.
اس کا اصرار تھا، اتنا اصرار اور آنسو، ندامت، اصرار. تو میں جا رہا تھا تو وہ اس کو میں نے بلا لیا، اس کے شوہر کو، وہ بھی مخلص آدمی. میں نے کہا اللہ کا بندہ اس سے نکاح کر لے، میں ابھی پڑھا دیتا ہوں. کہنے لگا ٹھیک ہے. میں نے جا کے کہہ دیا، میں نے کہا اس سے نکاح ہو جائے گا. اچھلی، خوش ہوئی میں. پھر عشاء کے بعد میں ہوٹل واپس آیا تو اس نے دوپٹہ لیا ہوا، کسی نے اس کو پاکستانی سوٹ دیا، شلوار قمیض وہ پہنی ہوئی، اور مجھے کسی نے قرآن پاک کا ہدیہ دیا تھا بڑا سا. میں نے ان کا نکاح پڑھایا اور وہ قرآن پاک کا ہدیہ دیا. فرمایا خوش قسمت گھرانے وہ ہیں جہاں نسلوں کو پاک کیا جائے، نسلوں کو پاک کیا جائے. خوش قسمت گھرانے. پھر مٹھائی کا ڈبہ لائے. میں نے کہا بھئی تیری حق مہر کتنی ہو؟ کہنے لگا جتنی آپ مقرر کر دیں. وہ شوہر بھی مخلص آدمی تھا، ماننے والا مزاج، سچا جذبہ. تو 30,000 روپے میں نے وہ رکھ دیا اور ڈبہ لے آئے اور مٹھائی ہو گئی اور نکاح ہو گئے. میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ ولیمہ بھی کرنا ہے، وہ درس سن رہے ہوں گے، وہ ولیمہ بھی کر لیں، اس کے لیے ہوٹل بک کرانا ضروری نہیں. 8-10 بندے آپس میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں، یہ ولیمہ ہوتا ہے. میں صحابہ اہل بیت کا ولیمہ بتاؤں، گھر سے کھانا لے آتے تھے، آپ اپنا کھانا پکا لیتے تھے، 10-20-30 بندے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، یہی ولیمہ ہوتا تھا. آپ بھی اس سنت کو زندہ کریں. اگر بڑا حال ہے کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہے. آپ زیادہ مہمان بلاتے ہیں ولیمے میں، گناہ نہیں ہے. لیکن پھر اگر ولیمے میں زیادہ بندے بلاتے ہیں، پھر غریبوں کو بلائیں، ضرورت مندوں کو بلائیں، ایسے لوگ جن کو کوئی ساتھ نہیں بٹھاتا ان کو بلائیں، ان کو ولیمے میں ساتھ شامل کریں. اس سے جو ہے، ہاں یہ پرچی مجھے آئی ہے، میرے بیٹوں نے دی ہے کہ حضرت زرار بن ازور کے مزار سے خوشبو آ رہی تھی. سوراخ تھا، وہاں سونگا، اس میں سے خوشبو ایسے نکل رہی تھی. بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن. عہد گل ختم ہوا اور ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ برداز چمن. وہ کیا لوگ تھے جن سے خوشبوئیں آتی ہیں، جن سے روحانیت ملتی ہے، جن سے برکتیں آتی ہیں. تو آپ کیا خوش قسمت ہیں کہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے. اور اس سے اگلی خوش قسمتی ہے کہ اتنا بڑا مجمع پڑھے گا. اور اگلی خوش قسمتی ہے کہ مخلصین پڑھیں گے، جن کو کوئی غرض نہیں، جن کو کوئی طمع نہیں، جن کو کوئی لالچ نہیں. جب مخلصین پڑھتے ہیں عرش پہ ہلچل مچتی ہے، اس کریم کی ذات متوجہ ہوتی ہے اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. صدیوں سے آزمودہ عمل ہے. کیا؟ جب بھی کوئی مشکل ہو، ناممکن ہو، حالات کی سختی تلخی ہو، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے. وہ عمل کیا ہے کہ مل کے مخلصین اخلاص سے، ڈوب کے، توجہ سے، دھیان سے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے. اب آخر درود پاک اور 40 دفعہ، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم پڑھیں. تو 40,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی چلہ ہو جائے گا. یہ 40,000 دفعہ کا نہیں ہوگا، 1.25 کروڑ سورۃ اخلاص کا چلہ ہوگا اور 1.25 کروڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلہ ہوگا. کتنے آپ خوش قسمت ہیں اور کتنے مخلص ہیں. اب اتنے بڑے تحفے لاتا ہوں، اب بھی میرا حق نہیں ہے کہ مجھے چندہ دیا جائے. سوچو تو صحیح، کہاں کہاں ملک سے، جگہ سے آپ کے لیے تحفے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اور گڑ گڑا کے، کہاں مجاہدے مشقتیں، پہاڑوں پہ چڑھ کے، یقین جانیے پانی پسینہ اور
ہم ایسے ایسے صحراؤں میں گئے کہ جلد سیاہ ہو گئی، اور وہاں جا کے تو اس لیے چاہتا ہوں تسبیح خانے کے لیے دو رف نفل حاجت کے حامیم لا ینصرون میرا میری نسلوں کا سارے نظام کا تصور کر کے یا حفیظ و یا سلام، اور سورت توبہ کی آخری آیت 40 دفعہ کا عمل ہے، اور ہر نماز کے بعد میرا اور میری نسلوں کا تصور کر کے صرف ایک بار سورت الہاکم التکاثر۔ وہاں ترکی میں مجھے اس بندے نے ایک عجیب بات بتائی اس سورت کی، کہا میں نے آپ کے درس میں سنا کہ میرا اور میری نسلوں کا تصور کر کے ہر نماز کے بعد صرف ایک دفعہ سورت الہاکم التکاثر، نہیں ہے تو فوراً یاد کر لیں، کریں گے نا؟ پھر اس نے اس کی برکتیں بتائیں مجھے، یہ بتائیں جب گندم کسان بوتا ہے پہلے منڈی میں جاتی ہے یا گھر آتی ہے؟ پہلے گھر آتی ہے، پہلے گھر پورا ہوتا ہے، پھر منڈی میں جاتی ہے، پھر فلور مل میں جاتی ہے، پھر مشینوں میں جاتی ہے۔ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے پہلے اللہ اس کو خود عطا کرتے ہیں، اور جذبہ جتنا نیک، جذبہ جتنا سچا ہوتا ہے اللہ اتنا زیادہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے چندے کو نہ بھولیں، میرے چندے کا خیال رکھیں، میرے چندے کا خیال رکھیں، اور وہ تسبیح، دعائیں، اعمال۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں کہ صندوق کہاں پڑی؟ وہ ہمارے ہاں اصلاح و تجاویز کا ایک باکس ہے، اس پہ اسپیشل لکھوایا ہوا ہے کہ اس میں نقدی نہ ڈالیں۔ میں نے پانی میں بہانے والے نقش دیے تھے، اور بہت سے حضرات تسبیح خانے سے وہ نقش لے کے جاتے ہیں، پانی میں بہاتے ہیں، دریا، سمندر، نہر، اس میں بہت توجہ کریں اور اکٹھے نہ ڈالیں، اور اخلاص سے ڈالیں، توجہ سے ڈالیں۔ لڈو جو ہے منگل اتوار تا منگل ہمیشہ بنیں گے، ہر ہفتے تسبیح خانے میں لڈو اتوار سے منگل تک بنیں گے۔ اس خدمت میں جو حصہ ڈالنا چاہے، حصہ ڈالنے سے مراد لڈو بنانے کی خدمت، حصے سے مراد یہ ہے، جو بھی لڈو بنانے کی خدمت میں شامل ہونا چاہے اس کے لیے سعادت ہوگی۔ لڈو مشین، اللہ جزا خیر دے، ہمارے مخلصین نے مشین بنائی ہے۔ اب وہ مشین جو ہے نا، پیڑے بنانے والی مشین بھی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اتنے پیسے لیں گے اور پیڑے بنانے والی مشین بنا کے دیں گے۔ مجھے میرے خادم نے بتایا کہ جنہوں نے لڈوں کی مشین بنا کے دی تھی، کہتے ہیں اتنے پیسے لیں گے۔ میں نے کہا پہلے لڈو والی مشین میں بھی ہم نے انہیں پیسے دیے تھے، مزید پیسے مانگتے نا، میں جو دے دیتا مانگتے نا، برکتیں لٹ جاتی ہیں، پھر سعادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسم اعظم کا دم انشاءاللہ میں نے عرض کیا 12 ربیع الاول کا ہوگا، اور سورت قریش کا چلے کا آغاز آپ کو علم ہے 1 صفر، اور اس کا اختتام 12 ربیع الاول، اور جن کی تعداد پوری نہیں ہوئی 12 ربیع الاول کے بعد بھی پڑھتے رہیں، اور اس کا ہدیہ اپنے ہاتھوں سے آ کے تقسیم کریں دل کھول کر۔ اور 21 نومبر جمعرات سے ہمارا جو 1.25 ارب کا چلہ ہے حجویری محل میں، جو 11 جمعراتوں کی الوداعی دعا وہاں ہوگی، اس کے لیے ابھی سے کاپیاں لکھیں، روحانی تجربات، مشاہدات لکھیں، پھر وہ قرآن اندازی ہوگی۔ خلائی مخلوق سے دوستی، جس چیز کا تصور کریں وہ آپ کی ہو۔ مونج کی رسی 60 والا عمل، اس سے بھی حیرت انگیز عمل۔ انشاءاللہ 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں ابھی سے خود بھی تیاری کریں اور اپنے مخلصین کو بھی تیار کریں، انشاءاللہ تعالی۔ پارکنگ میں تعاون کر رہے آپ کا بہت ممنون ہوں، اور ہمارے پارکنگ کے ذمہ دار حضرات جو ہیں، وارڈن، بہت مخلصانہ گاڑیوں کو سنبھالتے ہیں، مسلم غیر مسلم سب کے ساتھ تعلق ہے۔ آج بھی میں گیا بیٹھا تھا وکٹر صاحب کے پاس، بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگے میں تو شہر میں ڈھنڈورا پھیر رہا تھا آپ کو تلاش کروں۔ تو بڑے پادری ہیں، اچھے انسان ہیں، 93 سال کی عمر ہے ان کی، 93 سال کی عمر۔ ہماری محبتیں تو سب کے ساتھ ہیں، مسلم غیر مسلم،
مذہب، فرقے، رنگ، نسل، ہمارے دلوں میں سب کا احترام ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ سویا و نصیب اگر جگانا چاہتے ہیں تسبیح خانے میں 3 دن گزاریں، روحانی چلہ جمعرات عصر سے اتوار ظہر تک، بہت ملتا ہے اور حیرت انگیز روحانی پیکج بھی ہوتے ہیں۔ آپ بوڑھے ہیں یا جوان، اگر دنیا آخرت کی خیریں پانا چاہتے ہیں تو چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یا پوری زندگی تسبیح خانے میں خدمت کی نیت سے وقف کریں، انشاءاللہ بہت نفع ہوتا ہے، بہت خیر ملتی ہے۔ اور اگر آپ بیٹھے بٹھائے منٹوں میں مالدار بننا چاہتے ہیں تو یہ تحفہ دے رہا ہوں، ایک راز دے رہا ہوں، لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرائیں، کسی کو خیر ملے گی آپ کو پہلے ملے گی۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ بہت دیتا ہے۔ ہماری اپکری کی جو جادوئی لائبریری ہے، اپکری کی جادوئی لائبریری، اس میں اب تک 1100 سے زیادہ لنک جمع ہو چکے ہیں۔ بعض لوگ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کو جادو جنات نہیں ہوتا۔ میں نے وہاں انگریزوں پہ جادو جنات اور نظر بد کے واقعات ہی واقعات سنے، کبھی آپ کو سناؤں کہ انگریز جادو جنات، نظر بد اور اس پراسرار دنیا کو، حتیٰ کہ نام کا زندگی پہ اثر، انگریز اس کو بڑا مانتا ہے۔ مجھے اس کی ریسرچ ملی ہے نیٹ سے کہ انگریز کہتا ہے نام کا زندگی پہ کیا اثر ہے، خیال کرنا، سوچ سمجھ کے نام رکھنا۔ اوکھا اور انوکھا نام وہ رکھ دیا، نام خیال کرنا۔ وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں، بعض اوقات جوتوں سے بھی کچھ لگ جاتا ہے، بڑی گہری بات ہے۔ خواتین تسبیح خانے میں آنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ میرے ساتھ اون محمد تھا، اس کو آتے ہی جہاز میں سب سے پہلے تحفہ مل گیا۔ جہاز میں دو جہازوں میں تحفہ ملا، 2 جگہ۔ بچوں کو سب سے پہلے جہازوں میں تحفہ ملا کہ اماں کو کہیں گے اماں اس جہاز میں چل، ذرا غور سے سمجھیں، اماں اس جہاز میں چل جس میں مجھے ملا تھا، جہاز میں تحفہ ملا۔ اور ایئرپورٹوں پہ بچوں کی الٹی سیدھی چیزیں ہیں، مجھے کہتا ہے ہماری ابھی بورڈنگ ہو رہی ہے، میں وہ کھیلاؤں، میں کہ ہاں کھیلاؤ، کھیل کے پھر آ گیا، پھر کھیلنے گیا۔ یہ راز ہوتے ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، یہی ہماری نسلیں ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے بعض بابے ریٹائر گھروں میں تو ان کو کہتے ہیں بابا جی مہربانی کر تو کہ افسری مزاج میں آ چکی ہوتی ہے نا، افسری، پھر یا مسجد کے امام صاحب کی شامت ہوتی ہے یا پھر بچوں کی شامت ہوتی ہے، بچوں کو مسجد سے نکال رہے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے یہ نسلیں مسجد میں نہیں آتی۔ نہ کرو ایسا نہ کرو۔ ہمارے بعض خدمت والے خدمت کے نام پہ اپنی علیحدہ محفل لگاتے ہیں، ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں۔ میں نے ایک ٹیم بنائی تھی جو پھرتی رہے، چونکہ میں نے یاد دہانی چھوڑ دی، وہ بھی ختم ہو گیا سلسلہ سارا، ساتھ ہنستے بھی ہیں، حیران کن بات ہے، شرمندگی اور ندامت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بالکل مایوس ہو چکے ہیں نا جو۔ میں نے عید کے تیسرے اور چوتھے دن حویلی میں 129 بار چلے کی عجیب ترتیب بنی ہے اور قبول ہوئی ہے۔ جو کوئی زندگی کے مایوس ہو چکے ہوں وہاں وہ 129 کے کئی نصاب کر کے آئیں، 129 کے، اور خواتین وہاں قیام نہ کریں، آئیں اور چلی جائیں، حویلی کی بات کر رہا ہوں، قیام نہ کریں خواتین۔ حبس کی وجہ سے ہمارا اور بڑے بڑے پنکھوں کی وجہ سے جنریٹر کا لوڈ بہت بڑھ رہا ہے، اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کوئی ترتیب سوچیں۔ اور فرشتے کیسے اور کہاں ہماری مدد کرتے ہیں، کتابوں میں اس کے حوالے تلاش کریں، کچھ احباب کے ذمے لگائے، جن کو عرض نہیں کیا وہ ضرور حوالے تلاش کر کے مجھے بھیجیں، ضرور حوالے تلاش کر کے، ٹھیک ہے نا؟ اب بیٹھ کے درود شفا پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد ایک نکاح بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور سورۃ اخلاص کے عمل کی جمعراتوں میں ذکر خاص نہیں ہوگا، یہی سورۃ اخلاص ذکر خاص ہوگا، یہی ختم خواجگان ہوگا، اور پوری آن لائن پوری دنیا لائٹ بند کر کے
یہی ذکر خاص اور یہی ختم خواجگان اور یہی چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور اب پہلے بیٹھ کے درود پاک پڑھیں گے، پڑھیں درود شفا۔ سورت اخلاص کا اس دفعہ نقش نہیں دیا، دانستہ سورت اخلاص کا جو نقش ہوگا خاص، بہت حیرت انگیز دنیا ہوگی۔ وہ سوا ارب درود پاک کے چلے میں دیا جائے گا، اور 4 دن مسلسل وہ نقش پر کرایا جائے گا، اور اس کے پیچھے انگلش میں اس کی ہدایات ہوں گی، اردو میں اس کی ہدایات ہوں گی، اور وہ وہاں نقش ملے گا، ایک گتے پہ نقش ہوگا، پورا گھر میں لٹکانے کا دھاگا ہوگا، پوری ترتیب ہوگی۔ سورت اخلاص کا نقش اس پہ باقاعدہ عمل کرایا جائے گا۔ اور آج کا تصور، سورت اخلاص کی ترتیب سن لیں۔ آج آنکھیں بند کر کے درود شفا پڑھا ہم نے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم۔ انشاءاللہ یہ درود اور اپنے نفلی اعمال، ذکر، تسبیحاں، صدقہ، خیرات، اپنے مرحومین، اپنے پیاروں اور پوری امت کو ہدیہ کرنا کبھی نہ بھولیے گا۔ امت کو نہ بھولیں، اپنی ذات سے نکل کے عالم میں آئیں، امت کو نہ بھولیں، اور اپنے پیاروں کی قبروں پہ جانا نہ بھولیں، ان کو ہدیہ دینا نہ بھولیں۔ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ۔ جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں، جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اور ایک بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ اور 3 تسبیحات، نماز، تیسرا کلمہ، قرآن تلاوت اہتمام کریں، اور اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ نظر رکھیں۔ اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتے ہیں، تو میں بھی رابطے کا محتاج ہوں، آپ بھی رابطے کے محتاج ہیں، انشاءاللہ رابطے سے نفع ہوگا۔ اب سورت اخلاص کی ترتیب مجھ سے ذرا سمجھ لیں غور سے۔ سورت اخلاص پڑھیں گے، آخری سورت جو ہے میں اندھیرے میں پڑھیں گے، آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، اور اپنی مٹھائی کا ڈبہ اپنے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ سورت اخلاص کا عمل ہر حال میں، خواتین مرد ہر حال میں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، ہر حال میں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور مٹھائی کا ڈبہ اپنے سامنے رکھیں گے، اپنے سامنے رکھیں گے۔ آخری سورت جو میں پڑھاؤں گا اس میں سورت میں بآواز بلند پڑھاؤں گا، اور جب پہنچیں گے ہم اللہ الصمد پر، اس کو بآواز بلند بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے اپنے دردوں، اپنے غموں، اپنی حاجات، اپنی پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں گے، اور پھر سورت پوری کر کے اس سب کا ثواب میرے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں گے، اور پھر ان گھرانے کے وسیلے سے دعا، ٹھیک ہے نا، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں گے۔ اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ تو لائٹیں بند ہوں گی، دل کی گہرائیوں سے جی
تو ہمارا ذکر خاص بھی سورۃ اخلاص ہے، ہمارا سلطان الاذکار بھی سورۃ اخلاص ہے. اس کو ہم نے اللہ الصمد کو بہت جذبے سے پڑھنا ہے. ہمارا سب کچھ سورۃ اخلاص ہے اور ہمارا سب کچھ اللہ الصمد ہے. ڈبہ مجھے دے دیں، آپ کے سامنے ہوگا، اور اس ڈبے کے ہر لڈو جو ہے اس میں بند ہے. اس کو غور سے پڑھیں گے، اس کے کاغذ کو توجہ سے پڑھیں گے. ہاں، لائٹیں بند کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بھائی یہ میری لائٹ کون بند کرے گا؟ کوئی ذمہ دار ہے؟ بسم اللہ. قل هو اللہ